حویلی میں تقریباً سبھی مہمان آ چکے تھے۔ یہ لوگ مغرب تک پہنچے تھے۔ کراچی سے صرف احسن انکل ہی آ پائے تھے، ان کی فیملی نہیں آئی تھی، جبکہ زینب پھپھو اور زہرا پھپھو کی ساری فیملی آ چکی تھی۔ حویلی میں اچھی خاصی رونق ہو چکی تھی۔ بابا صاحب کی طبیعت خاصی بہتر تھی، وہ آرام سے ساری حویلی میں مہمانوں میں گھوم رہے تھے، ان میں اٹھ بیٹھ رہے تھے۔ تبندہ بھی پر دوہری ذمہ داریاں تھیں، ایک حویلی کی نگرانی کی، دوسری بیٹی کی ماں تھیں، مگر اس کے باوجود ان کے دائیں بائیں سب ان کی ذمہ داریاں نبھانے کو تیار تھے۔ شہوار مہمانوں کے آتے ہی کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ عائشہ اور صبا نے آتے ہی اس کے کمرے پر دھاوا بول دیا تھا، سچی شہوار، مصطفیٰ بھائی نے تمہارے لیے نکاح کا جوڑا اس قدر خوبصورت اور قیمتی سلیکٹ کیا ہے کہ حد نہیں، تم ان کی چوائس دیکھو تو دنگ رہ جاؤ۔ عائشہ بہت ایکسائٹڈ تھی، جبکہ وہ اسی طرح بستر پر بیٹھی رہی۔ شکر ہے یہ چہرے کا زخم تو ختم ہوا، بس ہلکا سا نشان ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ صبا کو اسی بات کی فکر تھی، اس نے آتے ہی سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ تم اپنا ڈریس پہن کر چیک کر لو، کوئی کمی بیشی ہے تو ابھی درست کر لیتے ہیں تاکہ عین وقت پر پریشانی نہ ہو۔ عائشہ بیگ سے اس کا جوڑا نکال لائی تھی۔ ارد گرد اور بھی افراد تھے، سبھی جوڑا دیکھنے کو بےتاب تھے۔ ماشاءاللہ یہ تو بہت ہی پیارا ہے، پھپھو زہرا کی بڑی بہو اور ماریہ کی بھابھی نے جوڑا دیکھتے ہی ایک دم کہا۔ ارد گرد شافیہ اور لائبہ بھابھی بھی آ بیٹھی تھیں۔ اللہ شہوار آپی کتنا پیارا کلر ہے، آپ پر تو بہت سوٹ کرے گا، ابھی پہن کر دکھائیں۔ بڑی پھپھو کی چھوٹی بیٹی اس کے سر ہو گئی تھی، مجھے نہیں پہننا۔ اس نے لباس کو ایک طرف کیا تو کئی لوگ ٹھٹکے۔ شہوار، لائبہ بھابھی نے اسے فوراً کندھوں سے تھاما۔ اتنے افراد میں پلیز سوچ سمجھ کر بول۔ انہوں نے سرگوشی کی، وہ کل پرسوں سے شہوار کا رویہ دیکھ رہی تھیں، اس کے ساتھ پل پل تھیں، کیسے نہ اندازہ لگا پاتی کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ چلو شہوار یہ پہن کر دکھاؤ، انہوں نے محبت سے کہا تو اسے اٹھتے ہی بنی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ واش روم میں گھس کر خوب روئے اور ان کپڑوں سمیت اپنے وجود کو آگ لگا لے، وہ کیسے ان لوگوں کی اس قدر محبت کے جواب میں بے اعتنائی اور نفرت کا اظہار کرتی، بس دل پر جبر کرتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ لباس لے کر وہ واش روم میں چلی آئی تھی، پہلے تو خوب جی بھر کر روئی، لیکن باہر سبھی منتظر تھے، اس نے ناچار سوٹ زیب تن کیا تھا، دل کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، مگر وہاں سبھی منتظر تھے۔ شہوار آپ بھی جاؤ، ہم تو دیدہ دل تمہاری راہ میں بچھائے بیٹھے ہیں۔ زینب پھپھو کی بیٹی نے شرارت کی تو وہ سر جھکائے باہر نکل آئی۔ واو ماشاءاللہ بہت خوبصورت، کئی آوازیں اور کئی جملے تھے۔ عائشہ نے تو والہانہ پن میں اسے بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا، آخر میرے پیارے بھائی کی چوائس ہے، اس نے گردن اکڑائی۔ مصطفیٰ بھائی کی تو کل خیر نہیں، اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، وہ جھینک کر رہ گئی، چہرہ ایک دم گلرنگ ہوا تھا۔ عائشہ والہانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ باقی سب کے بھی یہی تاثرات تھے، اور شہوار گلرنگ چہرہ لیے ساکت کھڑی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس قسم کا ری ایکشن شو کرے۔ شکر ہے کوئی کمی بیشی نہیں، ورنہ تو سارا رستہ مجھے ٹینشن لگی ہوئی تھی۔ صبا کوئی کمی بیشی نہ پا کر مطمئن ہو گئی تھی، شہوار کا ہمارے شرم کے برا حال ہو رہا تھا، ورنہ جی تو چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کو اپنے وجود سمیت آگ لگا لے۔ وہ بس 2-3 منٹ سب کے سامنے ٹھہری، پھر فوراً واش روم میں جا کر لباس تبدیل کر لیا تھا، اور پھر واپس آ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ اب پھر وہی گمسم انداز تھا، اسے یہ سب بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ آنسو تھے کہ ایک دم بہنے کو بےتاب تھے، بڑی مشکل سے وہ سب میں بیٹھی خود پر جبر کیے ہوئے تھی۔ انا کا سارے رستے موڈ آف رہا تھا، ولید، روشی اور احسن خوشگپیوں میں مصروف رہے تھے، جبکہ وہ منہ بسورے آنکھیں بند کیے سارے رستے سونے کا تاثر دیتی رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے سفر اختتام پذیر ہوا تھا۔ ولید سارے رستے مصطفیٰ سے رابطے میں تھا، آپ کہاں ہیں، اس وقت کہاں سے گزر رہے ہیں، سب اطلاع پہنچائی گئی تھی۔ انا اچھی خاصی تھک چکی تھی، سارا دن کالج کی خواری اور اب یہ طویل سفر، وہ رات 7:30 بجے وہاں پہنچے تھے۔ مصطفیٰ منتظر ہی تھا، جیسے ہی گاڑی گیٹ کے پاس آ کر رکی تو فوراً سامنے آیا تھا۔ السلام علیکم۔ احسن اور ولید دونوں مصطفیٰ سے بغل لیے ہوئے تھے۔ انا نے ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دیکھا، اچھا خاصا ڈیسنٹ لمبا چوڑا انسان، 10 سال پہلے لمبا سا دبلا پتلا وجود تھا، اب تو صحت بھی قابل رشک تھی اور اچھی خاصی اٹریکٹیو پرسنالٹی تھی، اس نے فوراً اسے پہچان لیا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ روشی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ انا سے وہ بڑی اپنائیت سے پوچھ رہا تھا، اس نے محض سر ہلا دیا، وہ ولید کی طرف پلٹا۔ یہ انا ہے، ولید نے تعارف کروانا چاہا، میں پہچان چکا ہوں، اتنا خاص فرق تو نہیں پڑا، بس کچھ بڑی ہو گئی ہیں، ولید کی طرف جھک کر قدرے آہستگی سے کہا۔ ہاں پہلے کی نسبت خاصی میچور اور حسین بھی لگ رہی ہیں۔ ولید مسکرا دیا، اسے اندازہ تھا مصطفیٰ کچھ ایسے ہی کمنٹس دے گا۔ انا کا چہرہ ابھی بھی ناراض تاثر لیے ہوئے تھا، وہ ابھی بھی بے نیازانہ تیور لیے ہوئے تھی۔ ویسے تمہارے بابا کا فیصلہ اتنا غلط بھی نہیں، تمہیں تو چاہیے تھا کہ فوراً ہاں کر دیتے، وہ انا کی طرف دیکھتے گاہے بگاہے ریمارکس دے رہا تھا، وہ ہنس دیا۔ ابھی تم نے اس کی شخصیت کی کئی اور خوبیوں کا جائزہ نہیں لیا، اس لیے کہہ رہے ہو نا، میں دن رات ساتھ رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے محترمہ کیا چیز ہے، ابھی یہاں لانے کے لیے کتنی منتیں کرنا پڑی ہیں اس کی۔ یہ تم دونوں کیا غسل غسل کر رہے ہو؟ احسن فوراً متوجہ ہوا تھا۔ کچھ نہیں، آؤ اندر چلتے ہیں، آپ بھی آئیے، مصطفیٰ نے کہا تو انہوں نے اس کی ہمراہی میں اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ عظمت، دونوں خواتین کو اندر ماجی وغیرہ کے پاس لے جاؤ، کہنا شہر سے مہمان آئے ہیں، میں ذرا ان کو مردان خانے میں لے جاؤں۔ راستے میں عظمت نظر آئی تو ان کے ساتھ انا اور رشانے کو بھیج کر وہ خود مردانے کی طرف احسن اور ولید کے ہمراہ چل دیا تھا۔ انا کے چہرے پر ہنوز اکتاہٹ بڑے تاثرات تھے، جبکہ رشانے نارمل ہی تھی،
دونوں ملازمہ کے ہمراہ اندر جاتے حویلی کو بھی دیکھ رہی تھیں۔ تبھی اندر سے کوئی تیزی سے باہر نکلا اور پھر دونوں کو عظمت کے ساتھ آتا دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ ارے آپ دونوں! انا اور رشانے نے بھی چونک کر دیکھا۔ ان کے سامنے شہوار کے گھر ملنے والی لائبہ بھابی تھیں۔ بھابی، یہ شہر سے مہمان آئی ہیں، عظمت نے فوراً کہا تو لائبہ نے بے اختیار آگے بڑھ کر دونوں کو باری باری گلے لگایا، جبکہ دونوں ان کی یہاں موجودگی پر حیران ہی تھیں۔ بہت اچھا کیا تم لوگ جو چلی آئیں، شہوار نے پہلی بار کوئی عقل مندی والا کام کیا ہے۔ لائبہ بھابی ان دونوں کو اپنے ہمراہ لیے اندر جانے کا کہہ رہی تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کچھ خاک پلٹے نہ پڑا تھا۔ بھلا یہاں شہوار کا کیا ذکر اور لائبہ بھابی یہاں کیوں تھیں؟ ماں جی دیکھیں کون آیا ہے۔ ماں جی نے بھی حیران ہو کر دیکھا اور فوراً پہچان لیا۔ السلام علیکم۔ دونوں صورتحال کچھ نہ سمجھی تھیں، بس فوراً آگے بڑھ کر سلام کیا تو انہوں نے بہت محبت سے گلے لگا لیا۔ وعلیکم السلام۔ بہت اچھا کیا شہوار نے تم لوگوں کو بلوا لیا، اتنی خاص تم اس کی دوستیں ہو، تمہیں کیوں نہ بلواتے۔ انہوں نے انا سے بطور خاص کہا تو اس نے رشانے کو دیکھا، اس نے کندھے اچکا دیے جیسے کہہ رہی ہو یار میں بھی نہیں سمجھی۔ شہوار کدھر ہے؟ ماں جی نے لائبہ کو دیکھا۔ اپنے کمرے میں، فوراً جواب ملا۔ کیا یہ مصطفیٰ کے رشتہ دار تو نہیں؟ کہیں یہ وہی مصطفیٰ تو نہیں؟ انا الجھی۔ ہائے کیا شہوار بھی ادھر ہی ہے؟ انا پہلی بار ایک دم خوش ہوئی تھی۔ ظاہر ہے اس کی حویلی ہے، اس نے تو ادھر ہی ہونا ہے، ماں جی نے بھی ہنس کر کہا۔ بچیوں کو شہوار کے پاس لے جاؤ، انا کو دیکھ کر دل لگ جائے گا اس کا، ماں جی نے کہا تو بھابی نے فوراً سر ہلایا۔ آئیں۔ وہ دونوں ناسمجھی سے اس ساری صورتحال پر حیران ہوتے ان کے ساتھ چل دی تھیں۔ شہوار کمرے میں بالکل تنہا اندھیرا کیے بیٹھی تھی۔ شہوار دیکھو کون آیا۔ بھابی نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا۔ آنکھوں میں نمی کی وجہ سے سامنے کا منظر کچھ دھندلا سا تھا۔ شہوار! انا اسے مجسم دیکھ کر فوراً اس کی طرف لپکی تھی۔ انا تم؟ وہ حیرت زدہ تھی اور پھر ایک دم انا کے گلے لگی تھی۔ وہ جو بمشکل خود پر باندھ رہی تھی ایک دم شدت سے رو دی۔ انا تو اس کے یوں بکھر کر رونے پر شدید حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ تو کیا شہوار اس قدر بیمار تھی؟ مگر کیوں؟ اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ اس طرح ٹوٹ کر بکھری تھی؟ بھابی بھی پریشان ہو گئی تھی، انہوں نے فوراً دروازہ لاک کیا تھا۔ شہوار یہ کیا بچپنا ہے، دیکھو انا پریشان ہو رہی ہے۔ انہوں نے بمشکل انا کو شہوار سے علیحدہ کیا۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ انا از حد فکرمند اور پریشان تھی۔ بھابی کو دیکھا، شہوار ان کے حصار میں تھی۔ شہوار خود پر قابو رکھو یار۔ انہوں نے ہلکی سی سرزنش کی تو شہوار نے سر اٹھا کر انا کو دیکھا، وہ نہایت بے قرار و فکرمندی سے متوجہ تھی۔ شہوار بھابی سے علیحدہ ہوئی تو بھابی نے گلاس میں پانی انڈیل کر اسے تھمایا۔ لو یہ پیو۔ اس نے خاموشی سے پانی پی لیا۔ تم کیسے آئیں؟ کچھ دیر بعد سنبھل کر اس نے پوچھا۔ احسن بھائی اور ولی کے ساتھ۔ تم لوگوں کو ماں جی نے اطلاع دی ہوگی نا؟ نگاہیں جھکا کر اس نے پوچھا تو ان دونوں کے ساتھ ساتھ لائبہ بھابی بھی چونکی۔ تم نے ان کو اطلاع نہیں کی؟ تم نے نہیں بلایا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، اس نے مجرموں کی طرح نفی میں سر ہلایا تو بھابی نے اب کے الجھ کر دونوں کو دیکھا۔ ہمیں تو مصطفیٰ بھائی نے انوائٹ کیا تھا، انا کے بجائے رشانے نے کہا تو اب کے بھابی اور شہوار نے ایک دوسرے کو دیکھا، وہ بھی کچھ نہیں سمجھ پائی تھیں۔ بات یہ ہے کہ مصطفیٰ بھائی امریکہ میں ہمارے ہمسائے میں ہوتے تھے، تب کی ہماری سلام دعا تھی۔ اب ہم پاکستان آئے تو مصطفیٰ بھائی رابطے میں رہتے تھے۔ کل ان کا نکاح تھا، ہمیں بھی انوائٹ کیا تو ہم آ گئے۔ ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ مصطفیٰ بھائی اور آپ لوگوں کی فیملی ٹرمز بھی ہیں، رشانے کہہ رہی تھی اور انا ایک دم چونکی۔ ایک منٹ شہوار، یہ مصطفیٰ بھائی وہی مصطفیٰ تو نہیں جن کے گھر تم رہ رہی ہو؟ شہوار نے گردن ہلا دی۔ اوہ آئی سی، ہم تو مصطفیٰ صاحب کے نکاح کے لیے آئے تھے، کیا پتہ تھا کہ تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ اسے کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ آج سارا دن اور اب یہاں آتے بھی میں نے تمہیں اتنا یاد کیا کہ حد نہیں۔ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ یہاں تم سے ملاقات ہوگی تو میں فوراً آ جاتی۔ انا ساری صورتحال سمجھ کر ایک دم خوش ہوئی تھی، جبکہ بھابی ابھی بھی الجھی ہوئی تھی۔ تم سے شہوار نے کچھ بھی ڈسکس نہیں کیا کیا؟ مطلب؟ انا نے پوچھا اور شہوار کو دیکھا، وہ گردن جھکائے ہوئے تھی۔ بھابی پل بھر میں ساری بات سمجھی تھی، انہوں نے خاصی ناراضی سے شہوار کو دیکھا۔ تمہیں کم از کم اسے تو ضرور انوائٹ کرنا چاہیے تھا نا؟ ان کو دیکھتے ہی میں سمجھی تھی کہ تم نے بلوایا ہے۔ باہر ماں جی بھی یہی سمجھ رہی تھیں۔ بہت بری بات ہے شہوار، جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کو ایسے آزماتے نہیں ہیں۔ وہ تو مصطفیٰ کی مہربانی ہوئی کہ اس نے کال کر لی اور یہ ادھر آ گئی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ کیا بات ہے، اسے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ انا لائبہ کے انداز پر حیران ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ مصطفیٰ کا نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے کندھے اچکا دیے اور پھر ایک دم چونک کر بھابی کو دیکھا۔ ہاں، روشی ذکر تو کر رہی تھی کہ ان کا نکاح اپنی کزن سے ہو رہا ہے۔ بھابی نے اب کے خاصی گرم نگاہوں سے شہوار کو دیکھا۔ مصطفیٰ کی وہ کزن اور کوئی نہیں، اپنی یہی شہوار ہے۔ شہوار سے ہو رہا ہے مصطفیٰ کا نکاح۔ انہوں نے گویا انا اور رشانے کے اعصاب پر بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ یہ بم واقعی خاصا اعصاب شکن ثابت ہوا تھا۔ انا کافی دیر تک بے یقینی سے شہوار کو دیکھے گئی جو سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ انبیلیویبل۔ باقی کی تفصیل اس سے خود سن لینا، بلکہ میری طرف سے بھی اس کے کان کھینچو۔ وہ برہم سی نگاہ ڈالتے کمرے سے نکل گئی تھیں۔ اب کے کمرے میں ان تینوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ انا بھابی کی طرح ناراض تو نہ ہوئی تھی مگر حیرت زدہ تھی۔ انا پلیز مجھ سے ناراض مت ہونا، میں پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہوں۔ میں خود تم سے رابطہ کرنا چاہتی تھی مگر موبائل ٹوٹ گیا۔
نمبر سم میں تھا، اب نمبر ہاتھ لگا ہے تو موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شہوار جیسی لڑکی کا یہ رویہ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تو اسے گلے لگا لیا۔ تم مجھے ساری صورتحال بتاؤ، یہ اچانک فیصلہ کیسے ہو گیا؟ کیا پہلے سے کوئی بات چل رہی تھی؟ اگر تھی تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ انا سے اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ شہوار تو ویسے بھی اس کے کندھے کی تلاش میں تھی جس پر سر رکھے وہ اپنا سارا دکھ کہہ سکے، دل کی بھڑاس نکال سکے۔ اب قدرت نے خود ہی انا کے سامنے اسے لا کھڑا کیا تھا تو وہ کیوں کر اب خاموش رہتی؟ اس نے اسے آہستہ آہستہ سب بتا دیا کہ کیسے مصطفیٰ کا پرپوزل دیا گیا، پھر وہ کیوں کر انکاری تھی، اور اب اس کے بعد اچانک ایاز نے کیا کیا کیا، اور ایاز کی حرکت کے سبب اب یہ اچانک نکاح کا فیصلہ کیوں کر ہوا تھا۔ اس نے سب کچھ بتا دیا تھا، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک حکایت۔ مائی گاڈ، اتنا کچھ ہو گیا، تم اندر ہی اندر جھیلتی رہی، خود ہی سہتی رہی اور مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ پاگل، آخر دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ کم از کم مجھ سے تو کہتی۔ انا کے شکوے پر بھی اس کے آنسو بہتے رہے۔ پھر انا نے اس کے آنسو صاف کرتے خود سے لگا لیا۔ تبھی بھابھی لوازمات سے سجی ٹرالی لیے چلی آئیں۔ تم لوگ چائے پی کر فریش ہو لو، پھر کھانا کھائیں گے، بھابھی نے کہا تو مجبوراً وہ دونوں چائے کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ اس کو بھی کچھ کھلاؤ پلاؤ، کچھ نہیں کھا پی رہی ہے، بھابھی نے کہا تو انا نے بہت خفا نظروں سے اسے دیکھا اور پھر چائے کا کپ بنا کر اسے دیا تھا، ساتھ میں بسکٹ اور کیک بھی۔ شہوار خاموشی سے چائے پینے لگی۔ ویسے بھی انا سے دل کی بھڑاس نکال کر وہ خاصی ریلیکس ہو گئی تھی۔ ان کے بیگ ملازمہ ادھر ہی رکھ گئی تھی۔ انہوں نے چائے پی کر منہ ہاتھ دھویا تھا۔ انا نے ولید کو کال کر کے لان میں آنے کو کہا تھا۔ میں ابھی آتی ہوں، روشانے کو کہتے وہ اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ مصطفیٰ اور ولید دونوں لان میں ہی مل گئے تھے، وہ اسی کی کال پر باہر آئے تھے۔ خیریت؟ ولید اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر چونکا تھا۔ وہ سارا رستہ خفا رہی تھی، اب بھی اسے دھڑکا تھا کہ کہیں ادھر آ کر کوئی اور مسئلہ نہ بن جائے۔ اس کی موڈی طبیعت ہی اسے پریشان کرنے کو کافی تھی۔ آپ کو پتا تھا کہ ان کا نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ اس نے براہ راست مصطفیٰ کی طرف دیکھتے پوچھا تو ولید الجھا۔ مطلب؟ مصطفیٰ بھی خاصی دلچسپی سے انا کو دیکھ رہا تھا۔ ایک تو ادھر ہر کوئی لائن ہے، شہوار میری فرینڈ ہے، ہم دونوں میڈیکل میں ساتھ ہی ہوتی ہیں، اس نے جھنجھلا کر کہتے مصطفیٰ کو اطلاع دی تو وہ چونکا۔ اوہ ویل ڈن، آپ کو پتا تھا یا یہاں آ کر اطلاع ملی ہے؟ مصطفیٰ نے خوشگوار حیرت سے مزید پوچھا۔ کہاں، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ جس شخص کے نکاح کے لیے مجھے یہ حضرت زبردستی لے جا رہے ہیں وہاں جا کر مجھے شہوار سے ملاقات کرنی پڑے گی۔ ویسے شہوار نے تو آپ اور آپ کی فیملی کے متعلق اچھا خاصا بتا رکھا تھا، پتہ نہیں پھر کہاں غلطی ہوئی کہ کبھی میں نے غور ہی نہیں کیا کہ جس مصطفیٰ کا ذکر وہ کرتی ہے وہ آپ ہی ہوں گے۔ مگر شہوار نے کبھی ذکر نہیں کیا تھا کہ اس کا پرپوزل آپ کے لیے دیا گیا ہے یا آپ دونوں کا رشتہ طے پا رہا ہے، ورنہ شاید میں اندازہ لگا لیتی۔ یہ تو یہیں آ کر اطلاع ملی ہے۔ سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ مجھے شہوار نے بلایا ہے، وہ تو صورتحال واضح ہونے پر پتہ چلا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ وہ خاصی بے تکلفی سے مخاطب تھی۔ ولید نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، کہاں وہ آنے کو تیار ہی نہیں تھی اور اب کیسی خوش ہو رہی تھی۔ اور پھر یہ سچ ہے کہ برسوں پہلے ملنے والے مصطفیٰ شاہ زیب کو میں نے کبھی یاد ہی نہیں کیا تھا۔ ناموں کی مماثلت تو ایک طرف، ایجوکیشن اور جاب کی تفصیلات جاننے کے باوجود میرا کبھی آپ کی طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا، ورنہ شہوار سے تو آپ اور آپ کی فیملی کے متعلق خاصی معلومات حاصل تھیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسا اکثر، مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ویسے یہاں آتے ہوئے میں شہوار کو لے کر خاصی پریشان تھی کہ اچانک بغیر بتائے ادھر آ گئی، پھر اس کا نمبر بھی بند تھا، اس سے رابطہ کرنے کا میرے پاس کوئی اور نمبر بھی نہیں تھا۔ جب ولی نے کہا کہ آپ کے نکاح کی تقریب میں چلنا ہے تو میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا آنے کو۔ روشی، احسن بھائی، ولی سب نے ہی کہا تھا، مگر میں نہیں آنے والی تھی اگر ماموں اصرار نہ کرتے۔ اب کہ اس نے مسکرا کر کہتے ولید کو بھی دیکھا تو اس نے ایک گہرا سانس لیا، تو یہ وجہ تھی اس کے انکار کی۔ اندر ہی اندر وہ اس کی ناراضی سے خائف تھا، اب معاملہ کھلا تو پرسکون ہوا۔ شکر ہے، ورنہ میرے ذہن پر ایک بوجھ سا طاری رہتا کہ تمہیں زبردستی لے کر آیا ہوں۔ ولید کے الفاظ پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ آئی ایم سوری، وہ دراصل یہاں ولید سے معاذرت کرنے آئی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ آپ میرے رویے سے پریشان ہوں گے، سو فوراً معاذرت کرنے آئی ہوں۔ مصطفیٰ نے دونوں کو دیکھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں جس ہستی کے لیے اتنی بے چین، بے قرار اور پریشان ہوں وہ آپ کے ساتھ یہاں آنے پر مل جائے گی۔ اگر علم ہوتا تو فوراً خوشی خوشی آتی، وہ مزید کہہ رہی تھی۔ بس کرو، تم اس قدر والہانہ پن دکھاؤ گی تو مصطفیٰ جیلس بھی ہو سکتا ہے، ولید نے ہنستے ہوئے کہا تو اس نے فوراً مصطفیٰ کو دیکھا۔ کیا واقعی؟ میں ضرور جیلس ہوتا اگر آپ کے بجائے یہاں کوئی اور ہوتا تو۔ مصطفیٰ نے بھی مذاق کو انجوائے کیا تھا۔ میں نہیں مانتی، اس نے فوراً انکار کر دیا۔ کیوں بھائی؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ خاصے پتھر دل ہوتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس جذبات بھی ہوتے ہوں گے، پھر آپ فائٹر بھی رہ چکے ہیں۔ بھئی آپ ہمیں مفروضوں پر مت، ہم جیسے پتھر دل لوگوں میں اور بھی بہت سی کوالٹیز ہوتی ہیں، جذبات کے علاوہ بھی۔ اچھا، آپ ابھی بھی وہ فائٹنگ وغیرہ کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں؟ اسے ایک اور بات یاد آئی تو فوراً کہا۔ مصطفیٰ مسکرا دیا۔ نہیں، یہ تو باہر کے مشاغل تھے، یہاں آ کر زندگی بہت باؤنڈ ہو گئی ہے، جاب، گھر، گھر، جاب، بس اور کوئی ایکٹیویٹی ہی نہیں۔ مجھے تو آپ سے خاصا ڈر لگا کرتا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ تب آپ کو دیکھتے ہی میں بھاگ جایا کرتی تھی۔ دراصل آپ نے وہاں کی اسٹریٹ میں ایک آوارہ لڑکے کی اچھی خاصی پٹائی کی تھی اور بائی چانس میں نے دیکھ لیا تھا۔ جب سے میں آپ سے کافی خوفزدہ تھی، جہاں بھی نظر پڑتی تھی میں فوراً ڈر کر بھاگ جاتی تھی۔ آپ نے اس لڑکے کا حلیہ بھی تو خراب کر دیا تھا نا۔ اس نے پرانی بات کا تذکرہ کیا تو مصطفیٰ کھلکھلا کر ہنس دیا۔
اچھی طرح یاد ہے۔ وہ پرانی باتیں تو اب قصہ پالینہ بنتی جا رہی ہیں۔ یہاں آ کر زندگی بڑی بزی ہو گئی ہے، اب تو کسی فائٹنگ کی گنجائش نہیں رہی۔ تب آپ کو غصہ بھی بہت آتا تھا، میرا خیال ہے اس لیے فائٹنگ کرتے تھے۔ اس نے نکتہ اٹھایا تھا۔ کہہ سکتی ہیں۔ اب کیا کنڈیشن ہے؟ ویسے شہوار کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے سے کافی سنور گئے ہیں۔ اس نے مسکرا کر خاصی شرارت سے کہا تھا۔ لگتا ہے شہوار نے اچھا خاصا آبزرو کیا ہے۔ خیر اچھا خاصا تو نہیں، یہ تو میری اپنی آبزرویشن ہے جو اس کے چند الفاظ سے ایک پوری کہانی بنا رہی ہوں۔ اچھا؟ مصطفیٰ نے سر ہلایا تو ولید نے اسے دیکھا۔ وہ آتے وقت جس قدر اکتائی ہوئی تھی اب اسی قدر فریش لگ رہی تھی۔ روشانے کی طرح؟ ولید نے پوچھا۔ اندر ہی ہے۔ اوکے مصطفیٰ بھائی میں چلتی ہوں۔ شہوار کی باتوں سے میں ڈر گئی تھی، مگر اب آپ سے بات کر کے دل کو سکون ملا ہے۔ آپ کا جو پرانا امیج تھا وہ ایک فائٹر کا تھا۔ میں خاصی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ کہیں خدا نخواستہ آپ اب بھی ویسے ہی تو نہیں۔ اللہ کا شکر ہے اب ایسا نہیں ہے۔ شہوار ایک بہت حساس لڑکی ہے، وہ مجھے بہت عزیز ہے، پلیز اس کا خیال رکھیے گا۔ وہ ایک دم سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ آپ سے پہلے ہماری ریلیٹیو ہیں، کزن ہے وہ اگر آپ ان کی زندگی کے بہت سے حقائق سے باخبر ہیں تو یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ ہم نے کبھی ان کو غیر اہم ہونے کا احساس نہیں دلایا۔ اب ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ وہ جس قسم کے کمپلیکسز کا شکار ہیں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں میں۔ یہ رشتہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بہرحال ہم نے اور ہماری فیملی میں ہر حال میں ان سے محبت اور خلوص اور اپنائیت کا رشتہ نبھایا ہے۔ مصطفیٰ کا انداز بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ شکریہ، اسی احساس نے تو مجھے آپ سے بات کرنے کی ضرورت بخشی۔ وہ بہت پریشان ہے، بہت زیادہ۔ کچھ دیر قبل ٹوٹ کر بکھر کر روتی شہوار کا سراپا آنکھوں میں آ سمایا تو دل گرفتگی سے کہا، اب اس کی پریشانی کا علاج کیا کیا جائے، جبکہ وہ خود ہی اس پریشانی سے باہر آنا نہیں چاہتی۔ مصطفیٰ نے قدرے رکھائی سے کہا تو اس نے رنجیدگی سے اسے دیکھا۔ مگر آپ اسے اعتماد میں تو لے سکتے ہیں نا؟ وہ کیا اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہو اس قسم کے حالات کو فیس کرتی تو اس کا بھی یہی ری ایکشن ہونا تھا۔ شہوار غلط نہیں ہے، ہاں کچھ زیادہ جذباتی ہو رہی ہے بس۔ میرا خیال ہے کہ یہ نکاح اسی تعاون کی ایک کڑی ہے۔ مصطفیٰ کے الفاظ پر وہ چپ ہو گئی تھی، مگر وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی۔ وہ سمجھتی ہے کہ آپ لوگوں کے اس کی ذات پر اس قدر احسانات ہیں کہ کبھی وہ سر اٹھا کر جی نہیں پائے گی۔ یہ قدم بھی انہی احسانات میں سے ایک سلسلہ ہے۔ قدرے توقف کے بعد کہا، یہ تو اس کا مینٹل کمپلیکس ہے، اس کا علاج کیا کر سکتے؟ ہم تو اسے عزت ہی دے رہے ہیں۔ اگر وہ اپنی ذہنی ایبیلٹی کے سبب اس کو بھیک سمجھ رہی ہے تو اس کا علاج کم از کم میرے پاس نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ خود علاج کرنا چاہے تو۔ مصطفیٰ کا انداز ایک دم اتنا عجیب سا ہوا کہ انا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دل میں گنجائش ہو تو ذہنوں میں بھی گنجائش نکل آتی ہے مصطفیٰ بھائی۔ کیا آپ کے دل میں کوئی گنجائش نہیں ہے یا محض یہ بھی ایک فارمیلٹی ہے؟ وہ بہت دکھ سے پوچھ رہی تھی۔ یہ میرے بڑوں کا فیصلہ ہے اور مجھے اپنے بڑوں کا ہر فیصلہ عزیز ہے۔ اگر اسے انکار ہے تو اس کے پاس رائٹ ہے، وہ انکار کر دے۔ کیونکہ مجھے انکار نہیں ہے سو میں مطمئن ہوں۔ رہ گئی دل کی گنجائش والی بات تو میں خاصا ٹپیکل بندہ ہوں، یہ دل کے عارضے نہیں پالتا میں۔ اس نے بہت دکھ سے مصطفیٰ کو دیکھا تھا۔ ایسے رشتوں میں تو دل میں گنجائش خود بخود نکل آتی ہے مصطفیٰ بھائی، اس نے قدرے تلخی سے کہا تو مصطفیٰ طنزاً مسکرایا۔ یہ بات آپ اسے بھی سمجھائیں نا، میں تو بہت نارمل انداز میں اس ریلیشن کو قبول کر رہا ہوں۔ ولید دونوں کی گفتگو کو حیرت سے کھڑا سن رہا تھا۔ وہ خوفزدہ ہے، پریشان ہے، اپنے موضوع کو لے کر بکھری ہوئی ہے۔ اگر آپ اسے تسلی کے چند لفظ سونپ دیں تو وہ سنبھل جائے گی، آپ پر اعتبار کرے گی۔ مگر آپ ایک بار کوشش تو کریں، انا نے کہا تھا۔ مصطفیٰ نے اسے بغور دیکھا، پھر مسکرایا۔ وہ ماضی کو لے کر بکھری نہیں ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ مصطفیٰ نے تلخی سے کہا، اور کیا یہ اس کی ڈیمانڈ ہے؟ اس کا انداز پتھریلا تھا۔ مصطفیٰ بھائی پلیز، یہ میرا ایک دیا گیا سولوشن ہے۔ وہ بیچاری تو فی الحال صرف ایک ہی نقطے پر منجمد کھڑی ہے جس کا نام ایاز ہے، انا نے کافی دکھ سے کہا تو مصطفیٰ نے کندھے اچکا دیے۔ تو ٹھیک ہے، نکاح ہو رہا ہے نا، آرام سے ہونے دیں۔ انا نے مصطفیٰ کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں نمی سی سمٹ آئی۔ یہی شاید عورتوں کا المیہ ہے کہ جو بات مردوں کے نزدیک بہت عام ہوتی ہے وہ ان کے نزدیک بہت خاص ہوتی ہے۔ آپ شاید میری بات سمجھ نہیں پائیں، یا شاید میں آپ کو سمجھا نہیں پائی۔ وہ بہت دکھ سے کہہ کر پلٹی تھی اور پھر تیزی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ یہ سب کیا تھا یار؟ ولید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو مصطفیٰ کے اعصاب ایک دم جھنجھلائے تھے، تاہم اگلے ہی پل اس نے خود کو کنٹرول کیا۔ کچھ نہیں، خواتین میں ہر وقت کسی نہ کسی بات کو لے کر ٹینشن کریٹ کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ محترمہ بھی اسی سلسلے میں ایک کڑی ہیں۔ آؤ اندر چلتے ہیں، ایسا ہمیں غائب پا کر خود ڈھونڈنے نہ نکل آئے۔ مسکرا کر کہتے وہ پلٹا۔ ولید اچھی طرح سمجھ گیا کہ وہ اب اس معاملے میں اس سے ایک لفظ بھی نہیں کہے گا جب تک وہ خود نہیں چاہے گا۔ اس نے ایک گہری سانس لیتے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ باقی سارا وقت افراتفری میں گزرا تھا، ساری حویلی میں رونق پھیلی ہوئی تھی۔ آج ایک عرصے بعد بابا صاحب خوش تھے، پوری دل کی آمادگی اور گہرائی سے وہ اس سارے فنکشن کو انجوائے کر رہے تھے۔ دل پر ایک بوجھ تھا، کبھی کبھی دل پر احساس گناہ کا بوجھ اس قدر بڑھ جاتا تھا کہ اپنا سانس مشکل ہو جاتا تھا، اور تب اندبی کو سہارا دینا بھی شاید اس سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ وہ اپنا احساس گناہ کم کرنا چاہ رہے تھے کہ جس سے گناہ کا بوجھ کم ہو جاتا، اور اب ایک بے سہارا لڑکی کو اپنے خاندان کا حصہ بنانا یہ بھی ان کی زندگی کا ایک تلخ باب تھا۔ انہیں لگا کہ انہوں نے برسوں پہلے کی جانے والی ایک غلطی کی تلافی کر دی ہے۔ گناہ برقرار تھا، ختم نہیں ہوا تھا، مگر دل کا بوجھ کسی حد تک کم ضرور ہو گیا تھا۔ حویلی کے اندر ہال کمرے میں اچھی خاصی رونق آباد تھی۔ ساری لڑکیاں تمام کاموں سے فارغ ہو کر اب مہندی لگانے کے چکروں میں الجھی ہوئی تھیں۔ بڑی خواتین اپنے اپنے کمروں میں سونے جا چکی تھیں، لڑکے باہر مردانے کی طرف تھے، اس لیے سب خاصی فارغ ہو کر بیٹھی تھیں۔
شہوار صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے نہ کرنے کے باوجود اسے مہندی لگائی جا رہی تھی۔ ایک طرف پھپھو زہرا کی بہو شائستہ بھابی لگی ہوئی تھی تو دوسری طرف ماریا تھی۔ دونوں بڑی محنت سے شہوار کے دونوں ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھیں۔ شائستہ بھابی جو پھپھو کی نند کی بیٹی تھی، اچھی بیوٹیشین بھی تھی۔ اب ان کے ہاتھوں کے جوہر شہوار کے دونوں بازوؤں پر دکھائی دے رہے تھے۔ ماریا جو خود بھی اچھی مہندی لگا لیتی تھی، شائستہ کی ہدایت پر شہوار کے پیروں پر گول بوٹے بنا رہی تھی۔ شہوار کے دونوں پاؤں سینٹرل ٹیبل پر دھرے ہوئے تھے اور ماریا قالین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہائے اللہ، کتنی پیاری مہندی لگ رہی ہے، میں بھی ضرور لگواؤں گی۔ انا شہوار کی مہندی دیکھ کر فوراً دیوانی ہوئی تھی۔ کیوں، تمہارا بھی ساتھ ہی نکاح کا پروگرام ہے؟ زہرا پھپھو کی بیٹی آسما نے لقمہ دیا تو وہ جھینک گئی۔ ارے لڑکی شرماتی بھی ہے۔ لائبہ بھابی نے سب کی توجہ دلائی تو رخسانے کھلکھلا کر ہنس دی۔ انا نے گھورا، آپ سب کی طرح بے شرم نہیں ہوں۔ اتنے تھوڑے عرصے میں دونوں کی ان سب کے ساتھ اچھی خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی، سو فوراً جواب دیا، ان سب میں کون کون شامل ہے یہ بھی وضاحت کر دو۔ صبا نے جو صبح پہنے جانے والے دوپٹے پر لیس ٹانک رہی تھی فوراً پوچھا۔ تمام شادی شدہ خواتین، ماریا نے لقمہ دی۔ عائشہ اپنے ہاتھوں پر خود ہی کون سے ڈیزائن بنا رہی تھی۔ بیٹی وہ ساس کو سونپ آئی تھی، سو بے فکر تھی اب۔ اس کی بولتی بڑی تیز ہوتی جا رہی ہے، کیوں شائستہ بھابی، اس کے لیے بھی کوئی لڑکا ڈھونڈے پھر؟ عائشہ نے گھورا تو وہ کھلکھلا کر ہنستے دوبارہ پاؤں پر جھک گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں نفاست تھی مگر تیزی نہ تھی۔ شائستہ نے اسے باقاعدہ پاؤں کے پھول والی کاپی سے ڈیزائن نکال کر دیا تھا جو وہ کاپی سے دیکھ کر فالو کر رہی تھی۔ نیک خیال ہے، خاندان میں کنوارا لڑکا دیکھو پھر۔ شائستہ بھابی نے بھی ہنس کر کہا، ہیلو لیڈیز، چائے مل جائے گی؟ تبھی سجاد بھائی نے دروازے پر آ کر کہا تو شہوار چونکی۔ کندھوں تک فولڈ شدہ آستین اور ننگے سر اسے بڑی حیا آئی تھی۔ وہ تو اسی شرط پر باہر آئی تھی کہ لڑکوں کے سامنے نہیں آئے گی، باقی سارا وقت وہ انا اور روشی کے ساتھ کمرے میں ہی بند رہی تھی۔ ارے ارے کیا کرتی ہو؟ اس نے رخ موڑنا چاہا تو شائستہ اور ماریا دونوں چینخ اٹھی تھیں۔ میری چادر پہلے سر پر دیں، اس نے کہا تو بھابی نے اس کے سر پر چادر ڈالی مگر بازوؤں کی برہنگی ابھی بھی قائم تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ سجاد بھائی نے اس طرف نہیں دیکھا تھا۔ مل جائے گی مگر اس وقت کون جاگ رہا ہے؟ لائبہ بھابی نے پوچھا۔ سبھی لڑکے جاگ رہے ہیں، سجاد بھائی وہیں کھڑے، سبھی اپنی لڑکیاں تھیں مگر دو نئے چہرے تھے سو اندر نہیں آئے تھے۔ شہوار نے شکر ادا کیا۔ کیوں، آج رات جگہ کا پروگرام ہے کیا؟ عائشہ نے بھی پوچھا۔ ایسا ویسا اچھا خاصا ہلا گلا کیا جا رہا ہے مردان خانے میں تو، سجاد بھائی نے اطلاع دی۔ بلکہ یہاں کچھ دیر بعد دھاوا بولنے کا ارادہ ہے، انہوں نے مزید انکشاف کیا۔ نہیں، سبھی لڑکیاں چیخیں۔ بابا صاحب سے جوتے کھانے ہیں کیا؟ پھپھو زہرا کی چھوٹی بہو رمشا نے ڈرانا چاہا۔ بابا صاحب اور بابا جان سبھی سو چکے ہیں، 1 بج رہے، خیر ہے، آپ میں سے کون چائے بنا کر دے گا؟ انہوں نے اطراف میں دیکھا اور پھر اپنی بیگم کو دیکھا۔ اس وقت سبھی بزی ہیں، آپ کچن میں چلے جائیں، وہاں تاج یا عصمت ہوں گی، ان کو کہہ دیں۔ لائبہ بھابی نے مفت کا مشورہ دیا۔ تم سے مجھے اس سوا چٹ جواب کی امید نہیں تھی، خیر سے ذرا ہاتھ لگ جاؤ پھر فرصت سے خبر لوں گا۔ یہاں آ کر تم 2 دن سے ہاتھ نہیں آ رہی، آنکھیں ہیں کہ ماتھے پر رکھ لی ہیں؟ سجاد بھائی نے دھمکایا تو سبھی لڑکیاں کھلکھلا کر ہنس دیں۔ بھابی چیخ گئی تھیں، چلیں دھمکائیں مت، آتی ہوں، دیتی ہوں چائے بنا کر۔ بھابی سبھی کی معنی خیز نظروں کو نظر انداز کرتے اٹھ کر سجاد بھائی کے ساتھ باہر نکل آئی تھی۔ دیکھا، چائے تو بہانہ ہے، سجاد بھائی کیسے بہانے سے لے کر گئے ہیں؟ لائبہ کے نکلتے ہی صبا نے ہنس کر کہا، تو اور کیا، ایک ہمارے میاں ہیں، اتنے دن سے میکے بیٹھی ہوئی ہیں، پلٹ کر خبر نہیں لی اور یہاں آ کر بھی نہیں پوچھا کہ کیا حال ہے، بلکہ صاحب بہادر الٹا ناراض ہو رہے تھے۔ عائشہ نے جلے دل کے پھولے پھوڑے۔ اللہ، عائشہ باجی اتنا جھوٹ، میں نے تو خود شام کو دیکھا تھا، بسما کو اٹھایا آپ کے پیچھے پیچھے پھر رہے تھے آفاق بھائی جان، اور ایک آپ تھیں کہ لفٹ ہی نہیں کروا رہی تھیں۔ آسما نے بھانڈا پھوڑا تو عائشہ نے کھینچ کر تھپڑ مارا تھا اسے۔ بدتمیز، تم میری نگرانی کر رہی تھی؟ ہاں تو یہی حال عدیل بھائی کا بھی ہے، اور امی سے کہتے ہیں کہ صبا کو بلوا لیں، اس کے بغیر دل نہیں لگ رہا۔ ماریا نے بھی گلفشانی کی تھی۔ رخسانے اور انا کے لیے یہ سارا سلسلہ بڑا محظوظ کن تھا، وہ ساری عمر نہ کہیں آئی تھی نہ گئیں، اب اتنے سارے لوگوں میں خود کو پا کر بڑا اچھا لگ رہا تھا اور وہ خوب انجوائے بھی کر رہی تھیں۔ شہوار کی مہندی لگ گئی تھی، بس پاؤں کی باقی تھی جو ماریا لگا رہی تھی۔ اب کسی نے مہندی لگوانی ہے تو فوراً آ جاؤ، شائستہ نے کہا تو انا فوراً شہوار کے ساتھ آ بیٹھی تو اس کی تیزی پر سبھی ہنس دیں۔ دیکھو اسے کتنا اشتیاق ہو رہا ہے مہندی لگوانے کا، عائشہ ہنسی۔ تو اور کیا، پہلی دفعہ لگوانے جا رہی ہوں، وہ بھی شہوار کی مہندی دیکھ کر دل چاہ رہا ہے، ورنہ میں نے تو کبھی بچپن میں بھی نہیں لگوائی تھی، لگتا ہے کہ ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ چلو شائستہ اتنی اچھی مہندی لگاؤ کہ دل کی حسرت مٹ جائے اس کی، عائشہ نے اپنی مہندی کو دیکھتے کہا۔ شائستہ مہندی لگانے لگ گئی تھی۔ شہوار کے پاؤں کا کام مکمل ہوا تو وہ وہاں سے اٹھ کر کونے میں رکھے صوفے پر جا بیٹھی، جہاں وہ بآسانی نظر نہیں آ سکتی تھی، بلکہ وہ کونا اندھیرے میں تھا جہاں وہ سکون سے کافی دیر تک بیٹھ سکتی تھی اور وہ ان کی طرف دیکھ بھی سکتی تھی۔ لائیں آپ کو بھی مہندی لگا دیں، ماریا نے رخسانے کو آفر کی۔ نہیں، رخسانے کو رہنے دو، چند دن بعد اس کی شادی ہے، اب لگوائے گی تو رنگ ٹھیک سے اترے گا نہیں، اپنی شادی پر ہی لگوائے گی تاکہ رنگ زیادہ اچھا آئے۔ انا نے فوراً کہا تو صبا ہنس دی، دیکھو ننند کو کتنی فکر ہے اپنی بھابھی کی۔ تو اور کیا، ایک ہی بھابھی ہے میری، اس نے بڑی حسرت سے رخسانے کو دیکھا تھا، وہ سب مسکرا دیں۔ ویسے ان کے وہ کیسے ہیں؟ ماریا اب صبا کو مہندی لگانے لگ گئی تھی، جس کی لیس کا کام ختم ہو گیا تھا، اب وہ تقریباً فارغ ہی تھی۔ ساتھ ہی آیا میں، صبح دکھا دوں گی۔
ہاں سنا تو تھا، مردان خانے میں مصطفیٰ بھائی کے 2 مہمان آئے ہوئے ہیں، اچھے خاصے خوبصورت اور ڈیسنٹ لوگ ہیں۔ وہ 2 مہمان ہمارے بھائی صاحبان ہی ہیں، ایک میرے اور ایک ان کے۔ انہوں نے ہنس کر کہا تو تبھی لائبہ بھابی اندر داخل ہوئی تھی اور ان کے پیچھے لڑکوں کی ایک لائن تھی۔ شہوار جو کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اس نے فوراً رخ بدلا۔ ہائے لائبہ، تم چائے بنانے گئی تھی کہ ان حضرات کو؟ شائستہ نے اس پوری پلٹون کو دیکھ کر ہاتھ روک لیا تھا۔ بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو بہت منع کیا تھا، مگر یہ سب میرے سر ہو گئے کہ کچھ دیر اندر بیٹھیں گے پھر اٹھ کر آ جائیں۔ دراصل یہ سب دلہن کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اوہ ہو، تو دلہا میاں بھی ہیں۔ عائشہ نے سب لڑکوں پر نگاہ دوڑائی تو آفاق کے ساتھ مصطفیٰ بھی دکھائی دیا، جبکہ بائیں طرف عدیل وہ دونوں بہنوئیوں کے ہاتھوں کی گرفت میں تھا، یوں جیسے زبردستی لایا گیا تھا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہی لوگ مجھے زبردستی لے کر آئے ہیں، مصطفیٰ نے صفائی پیش کی۔ ماشاءاللہ، کندھوں پر اٹھا کر لائے ہیں کیا؟ شائستہ بھابی نے طنز کیا۔ تو اور کیا، سبھی لڑکے باجماعت بولے تھے۔ جس کو جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا۔ شہوار کونے میں رخ موڑے بیٹھی رہ گئی تھی۔ انہوں نے دیکھا ان سب میں ولید اور احسن نہ تھے، ان کے اپنے خاندان کے ہی سارے لڑکے تھے۔ مصطفیٰ بھائی، ولی اور احسن بھائی سو گئے ہیں کیا؟ انہوں نے براہ راست مصطفیٰ سے پوچھا۔ وہ ادھر کمرے میں ہی ہیں۔ مصطفیٰ نے سب کی طرف دیکھا، شہوار کہیں دکھائی نہ دی تھی۔ یہ کون؟ مصطفیٰ کے عقب میں بیٹھا حماد پوچھ رہا تھا۔ یہ پھپھو زہرا کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کی توجہ انا کی طرف تھی جو سیدھے ہاتھوں پر شائستہ سے مہندی لگوا رہی تھی۔ یہ مہمان ہیں، احسن اور ولید کے ساتھ آئی ہیں۔ اسے حماد کا پوچھنا اچھا نہیں لگا تھا، مگر سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ حماد اپنے بہن بھائیوں کی نسبت قدرے چینج تھا، لڑکیوں کے معاملے میں بہت جلد انوالو ہونے والا انسان تھا۔ ہاں، خاندانی ماحول اور تربیت کا اثر تھا کہ بات فلرٹ تک نہیں پہنچتی تھی، بس دیکھ کر ہی تسکین حاصل کرتا تھا۔ بڑی حسین لڑکی ہے، اس نے برملا تعریف کی تو مصطفیٰ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ انا کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بڑا اشتیاق تھا۔ مصطفیٰ کے چہرے کے زاویے ایک دم بگڑے۔ حماد، یہ ہماری مہمان ہے، اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی تو بہت برا ہوگا۔ اس کا انداز ایک دم پتھریلا اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ حماد ایک دم صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے تو یوں ہی تعریف کی تھی، وہ فوراً کہہ رہا تھا۔ اگر تعریف کا اتنا ہی شوق ہے تو ادھر تمہاری بھابیاں اور بہنیں بھی ہیں، ان کی تعریف کر لو۔ اس کا انداز دھیما اور دو ٹوک تھا، وہ فوراً سنبھل گیا۔ آئی ایم سوری، اس نے فوراً کہا۔ مصطفیٰ نے سر جھٹکا۔ کیا بات ہے؟ آفاق نے پوچھا تو مصطفیٰ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حماد نے کوئی بات کی ہے؟ آفاق نے بھی شاید نوٹ کیا تھا۔ حماد جھیم کر مصطفیٰ کے تیور دیکھتے فوراً وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ عدیل نے بھی کہا تو مصطفیٰ نے کندھے اچکا دیے۔ دیکھو بھائی، یہ خالص زنانہ محفل ہے، یہاں مردوں کا خصوصاً نامحرموں کا داخلہ منع ہے، شائستہ بھابی نے کہا۔ ان کے میاں صاحب تو تڑپ اٹھے۔ کیا؟ یہ کیا زیادتی ہے؟ اگر ہم نامحرم ہیں تو پھر آپ محترمہ کے محرم کون ہیں؟ زاہد بھائی نے دہائی دی تھی۔ میں نے آپ کو تھوڑی کہا ہے، بھابی ہنس دیں، سبھی محظوظ ہوئے۔ دیکھو آفاق، عائشہ کا، عدیل صبا کا، زبیر رمشا کا، سجاد لائبہ کا، یہ سبھی محرم ہی تو ہیں، باقی ساری بہنیں ہیں ہماری، بھابی کہہ کر پچھتائی تھیں۔ آپ سے تو کچھ کہنا ہی فضول ہے۔ عباس بھائی سو گئے ہیں کیا؟ عائشہ کو عباس کا خیال آیا، وہ لڑکوں کے ہمراہ نہیں تھا۔ نہیں، وہ ولید اور احسن کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے، عدیل نے جواب دیا۔ ہم نے ساتھ چلنے کو کہا مگر انہوں نے انکار کر دیا، عدیل نے مزید بتایا۔ باقی تو سبھی مہمان صبح ہی تشریف لائیں گے نا؟ ماریہ نے پوچھا۔ جی جناب۔ دیکھو میری بیگم کو اچھی سی مہندی لگانا، عدیل نے ماریہ کو تاکید کی تو صبا جھیم گئی۔ باقی سب کی تو خیر تھی کہ کزن تھے، مگر مصطفیٰ اور سجاد کی موجودگی میں عدیل کا لقمہ اسے شرما گیا تھا۔ بے فکر رہیں، آپ کہتے ہیں تو آپ کو بھی لگا دیتی ہوں، ماریہ کے کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ انا کی مہندی لگ گئی تھی، اس نے دونوں سیدھی ہتھیلیوں پر مہندی لگوائی تھی، تھوڑی تھوڑی سی بیل کی صورت میں فٹافٹ لگ گئی تھی۔ وہ ایک طرف بیٹھنے کے بجائے شہوار کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ شہوار نے چادر اچھی طرح اپنے بازوؤں پر پھیلا لی تھی اور وہ رخ موڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے یوں ہی عقب میں گردن گھما کر دیکھا تھا، ادھر رخ موڑے بیٹھی شہوار کو دیکھ کر ٹٹکا۔ اس کا بس سائڈ پوز تھا، اندھیرے کی وجہ سے واضح دکھائی نہیں دے رہی تھی، کونے میں لائٹ آف تھی۔ شہوار کی پوچھ تھی، چادر چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی بس۔ دلہن کدھر ہے؟ زبیر نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں جا چکی ہے، ہمیں اندازہ تھا کہ آپ لوگوں نے آنا ہے، ہم نے پہلے ہی غائب کر دیا، عائشہ نے کونے کی طرف دیکھتے شرارت سے کہا۔ اس طرف کسی کی توجہ نہیں تھی، ورنہ سب سے پہلے وہ ادھر ہی جاتے۔ ہم تو دلہا میاں کو لے کر آئے تھے، تھوڑا سا سامنے بٹھا کر انجوائے کریں گے، آفاق نے کہا۔ کیوں، یہ دونوں مسخرے ہیں کیا؟ صبا نے رکمہ دیا۔ ایک بھرپور قہقہہ لگا۔ دیکھ لو، یہ تمہاری بہن کے فرمودات ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، تم اسے پولیس آفیسر کی بجائے مسخرے زیادہ لگتے ہو، آفاق نے کہا تو پھر سب ہنس دیے۔ توبہ، کتنے بدتمیز ہو تم لوگ، بابا صاحب کو پتہ چل گیا نا کہ تم لوگ دلہا صاحب کے سمیت ادھر آئے ہو تو شامت آ جانی ہے، ماریہ نے دھمکایا۔ کوئی نہیں، ایسے موقعوں پر اکثر چھوٹ مل جاتی ہے۔ یہی تو غلط فہمی ہے آپ لوگوں کی، شائستہ نے بھی دھمکایا۔ یہ مصطفیٰ آج بڑا خاموش ہے، رمشا بھابی نے کہا۔ بچے بیچارے کی آزادی سلب کی جا رہی ہے، احتجاجاً خاموش ہے، سجاد نے کہا۔ اوئے ہوئے، احتجاجاً؟ ابھی ان بچے صاحب کے سامنے دلہن صاحبہ کو لا کر بٹھا دیں تو سارے احتجاج کی پول کھل جائے گی، شائستہ بھابی نے کہا تو کونے میں بیٹھی انا ایک دم کھلکھلا کر ہنستی تھی، وہ ان لوگوں کے جملے انجوائے کر رہی تھی، جبکہ شہوار خاموش تھی۔ شہوار نے اسے کونی ماری تو وہ چپ ہوئی۔
ہنسی کی آواز پر زبیر نے کونے میں دیکھا تو انا کے ہمراہ چادر میں چھپے وجود کو دیکھ کر چٹکا۔ اس نے شہوار کو فوراً پہچانا تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، لائیں بٹھائیں دلہن کو۔ اس کا انداز شرارتی تھا۔ شہوار گھبرا کر رہ گئی تھی۔ ان لوگوں سے کچھ بعید نہ تھا کہ واقعی بٹھاتے۔ ہمارا بچہ واقعی صابر بچہ ہے۔ آفاق نے بھی مصطفیٰ کی کمر تھپکی۔ ایسا کرتے ہیں، ہم اپنے بچے بیچارے کو دلہن کے پہلو میں جا بٹھاتے ہیں، پھر تو ٹھیک رہے گا نا۔ زبیر کو بھی اب موقع ہاتھ لگا تھا، کیسے جانے دیتا، فوراً میدان میں کودا۔ کوئی نہیں، ہم نکاح سے پہلے تو دلہن قطعی نہیں دیکھنے دیں گے ہم۔ یہ بات تو سب میں طے تھی۔ اس بات کو طے کر کے انہوں نے شہوار کو مہندی لگانے پر آمادہ کیا تھا کہ وہ کسی کے سامنے نہیں جائے گی۔ اب تک اسی لیے تو سب خاموش تھیں، ورنہ اس کونے کی نشاندہی کب کی ہو چکی ہوتی۔ اچھا یہ بات ہے، تو ایسے ہی صحیح۔ چلو مصطفیٰ، چلیں باہر۔ زبیر نے ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا تھا۔ ہاں تو جائیں، ہم نے کون سا دعوت دی تھی؟ لڑکیوں نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھیں۔ اگر تم لوگوں نے دلہن ہمیں نہ دکھائی تو ہمارا دلہا عین وقت پر نکاح سے انکار بھی کر سکتا ہے، مصطفیٰ کو شرارت سے آنکھ مار کر زبیر نے کہا۔ جائیں، ہم آپ کی دھمکیوں میں نہیں آنے والے۔ ماریہ نے ہاتھ اٹھا کر جانے کو کہا۔ دیکھو، ہمارا دلہا مغرب کے وقت سے آیا ہوا ہے اور اس نے اپنی دلہن کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی، یہ زیادتی ہے۔ زبیر آہستہ آہستہ مصطفیٰ کا ہاتھ تھامے عقب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کسی لڑکی نے توجہ نہ دی تھی، جبکہ مصطفیٰ سمجھ چکا تھا کہ زبیر کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ صبح تک صبر کر لے، نکاح ہو جائے تو ایک ہی دفعہ دیکھ لے گا، شائستہ بھابی نے کہا تو زبیر پیچھے کی طرف پلٹا۔ عائشہ، جس کی توجہ اب بھی ادھر ہوئی تھی، فوراً چیخی۔ بھائی زبیر، یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے یہ تم کدھر جا رہے ہو؟ ادھر کیا ہے؟ شائستہ بھی بولی۔ دلہن دیکھنے۔ شرارت سے بھرپور آواز تھی۔ شہوار دگ سے رہ گئی تھی، آواز اس کے بالکل پاس سے ابھری تھی۔ وہ بڑی تیزی سے درمیانی فاصلہ طے کرتے اس کونے میں آئے۔ اس نے فوراً انا کے بازو میں چہرہ چھپا لیا۔ انا، یہ ادھر کیوں آئے ہیں؟ وہ پوری طرح کانپ اٹھی تھی۔ مذاق کر رہے ہیں، تم چادر لپیٹے رکھو، کچھ نہیں کریں گے یہ۔ اوئے ہوئے، تو دلہن کو ادھر چھپایا ہوا ہے اس اندھیرے میں۔ یہ کونا ذرا تاریکی میں تھا، اس لیے سبھی لڑکے متوجہ ہوئے تھے، ایک ایک کر کے اٹھ کر آ رہے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ شہوار کی مہندی قدرے سوکھ چکی تھی، اس کے نیم اریاں بازو چادر کے اندر تھے، جس سے مہندی خراب ہونے کا اندیشہ نہ تھا، مگر مہندی لگے پاؤں وہ کہاں چھپاتی جو زمین پر ٹکے ہوئے تھے، گیلے بھی تھے اور سبھی کے سامنے تھے۔ یہ زیادتی ہے، بھاگو تم لوگ ادھر سے۔ بھابھی اور عائشہ فوراً اس طرف لپکی تھیں، مگر اب کون سنتا۔ انا ہنسے جا رہی تھی، اس کے لیے یہ ساری سچویشن بڑی مزیدار تھی۔ وہ الٹا ہاتھ منہ پر رکھے بے حال ہو رہی تھی۔ کتنے بدتمیز ہو تم لوگ، بیچاری کو کنفیوز کر رہے ہو، بھاگو یہاں سے۔ وہ سارے شہوار اور انا کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ عائشہ اپنے میاں کو دھکیل کر جگہ بنا کر شہوار کی طرف لپکی۔ بھائی دلہن دیکھے بغیر تو ہم نہیں ہٹیں گے۔ سارے پھیل کر کھڑے ہو رہے تھے۔ انا نے مکمل طور پر چادر میں چھپی شہوار کو اپنے حصار میں لے لیا تھا، مگر انا کی ہنسی اب بھی نہیں رک رہی تھی۔ دوسری طرف بھابھی اور عائشہ نے بھی حصار میں لے لیا تھا۔ یہ زیادتی ہے، مصطفیٰ مسلسل مسکرا رہا تھا، جبکہ زبیر نے دھائی دی۔ صبا، شائستہ بھابھی، ان کو باہر نکالیں، ہماری دلہن کو پریشان کر دیا ہے۔ شہوار ان کے حصار میں مسلسل کانپ رہی تھی۔ عائشہ نے کہا تو وہ بھی پاس آ گئیں۔ دیکھیں بھائی، مذاق ایک طرف، مگر ہم نکاح سے پہلے دلہن نہیں دیکھنے دیں گے، یہ طے شدہ بات ہے۔ شائستہ بھابھی نے سنجیدگی سے کہا۔ قسم کھا لیا کیا؟ زبیر نے پوچھا۔ سب لڑکوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ اب کیا کریں، یہی سمجھ لیں۔ عائشہ نے بھی کہا۔ انا، تم شہوار کو لے کر یہاں سے جاؤ، عائشہ نے آہستہ سے کہا اور رخسانے کو بھی اشارہ کیا۔ اس نے بھی دوسری طرف سے آ کر شہوار کو تھام لیا تھا، وہ مکمل طور پر بڑی سی چادر میں چھپی ہوئی تھی۔ دیکھیں، آپ دلہن کو فرار کروا کر اچھا نہیں کر رہی، زاہد نے دھمکی دی۔ آسماء اور ماریہ بھی قریب آ گئی تھیں، انہوں نے بھی شہوار کو حصار میں لے لیا تھا۔ اب اتنی خواتین کی موجودگی میں دلہن دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو طے شدہ بات تھی کہ اب نکاح سے پہلے تک دلہن نہیں دکھانی تھی۔ وہ تو زبیر بھائی ادھر آ گئے تھے اور سب کو پتہ چل گیا تھا کہ دلہن ادھر ہے، ورنہ کس کی مجال تھی کہ پتہ چلتا۔ دلہن کو ہم کمرے میں بھیج رہے ہیں، فرار نہیں کروا رہے۔ فرار تو یہ دلہا میاں کے ساتھ ہی ہوں گی، شائستہ نے ہنس کر کہا۔ چاروں لڑکیاں دلہن کو نکال کر لے گئیں۔ ان سب نے بڑی بے چارگی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ مہذب انداز میں انہیں دیکھنا چاہتے تھے، اگر بدتمیزی کرتے تو خود دلہن کا گھونگھٹ الٹ دیتے، مگر شرافت برقرار تھی۔ مصطفیٰ مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ بہرحال دلہن کو دیکھنے کی بجائے اس نے صورتحال کو زیادہ انجوائے کیا تھا۔ سفید دھدھیا پاؤں پر مہندی بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ یہ بہت بڑی زیادتی کی ہے، زبیر نے سب سے زیادہ مشقت کی تھی، اب اسے دکھ ہو رہا تھا، وہ ایک طرف بیٹھ گیا۔ دلہن کے دلہا میاں سے پوچھ لو کہ کیا یہ واقعی زیادتی ہوئی ہے، لہبہ نے چہک کر کہا۔ کیوں مصطفیٰ؟ شائستہ نے بھی اسے دیکھا۔ بھائی مجھے کوئی جلدی نہیں ہے دیکھنے کی، میں تو بس اس ساری صورتحال کو انجوائے کر رہا تھا، مسکرا کر کہتے وہ اسی صوفے پر ڈھیر ہو گیا تھا جہاں چند لمحے پہلے شہوار اور انا بیٹھی ہوئی تھیں۔ توف ہے تم پر، اتنی دیر سے ہم تمہارے لیے جنگ لڑ رہے تھے اور تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں، زبیر نے کہا تو سبھی لڑکیاں ہنس دیں۔ اسے کہتے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دی۔ رمشا نے شرارت سے میاں کو کہا تو وہ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ چلو اٹھو، چلتے ہیں، اب ہو گئی عزت افزائی، دیکھ لی ہم نے دلہن، زاہد بھائی بھی کہہ رہے تھے۔ مصطفیٰ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بہرحال اس ساری صورتحال کو انجوائے سبھی نے کیا تھا، بڑے مہذب انداز میں، بڑا مہذب سا مذاق، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کرنے والے مصطفیٰ کو بھی یہ مذاق بہت اچھا لگا تھا۔ وہ سب کے ساتھ ہنستا مسکراتا باہر نکل آیا تھا۔ اف، کتنے بدتمیز ہیں یہ سب، کیسے مل کر تنگ کر کے رکھ دیا تھا۔
شائستہ ہنسی تو پھر سبھی موجودہ صورتحال پر تبصرہ کرنے لگیں۔ صبح بڑی افراتفری کا عالم تھا۔ سبھی مرد حضرات مصروف تھے۔ بس ایک دولہا میاں تھے جو احسن اور ولید کے ساتھ صبح صبح ہی کھیتوں کی سیر کو نکل گئے تھے۔ 10 بجے کے قریب وہ لوگ واپس لوٹے تو ناشتے کا انتظام تھا۔ اور میں تم لوگوں کو اپنے بابا صاحب سے ملواتا ہوں۔ رات جب وہ لوگ پہنچے تھے تو بابا صاحب اندرونی طرف تھے۔ رات ادھر ہی بسر کی تھی۔ اس وقت وہ اسی طرف سب مردوں کے پاس ہی تھے۔ مصطفیٰ ناشتے کے بعد ان دونوں کو لے کر ان کی بیٹھک میں آ گیا تھا۔ السلام علیکم بابا صاحب، صبح سے آپ ملاقات ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کدھر تھے؟ صبح سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے مسکرا کر استفسار کیا۔ بس اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کھیتوں کی طرف نکل گیا تھا۔ مصطفیٰ نے ولید اور احسن کی طرف اشارہ کیا تو دونوں نے باری باری بابا صاحب سے مصافحہ کیا۔ ولید نے محسوس کیا کہ اس سے ہاتھ ملاتے بابا صاحب چونکے تھے۔ یہ دونوں تمہارے ساتھ شہر سے آئے ہیں کیا؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ مصطفیٰ نے سر ہلا دیا۔ یہ میرا دوست ہے ولید، ہم دونوں امریکہ میں بھی اکٹھے رہتے تھے۔ ان کی فیملی کے ساتھ ہی میرا اپارٹمنٹ تھا، اور یہ احسن ولید کا پھوپھی زاد ہے۔ مصطفیٰ نے تعارف کروایا تو بابا صاحب نے دونوں کو بغور دیکھا۔ کیا نام ہے تمہارے باپ کا؟ انہوں نے ولید کی طرف دیکھتے پوچھا۔ ضیاء احمد۔ ولید ضیاء احمد نام ہے میرا، ولید نے مسکرا کر کہا تو انہوں نے محض سر ہلا دیا۔ اس کے بعد وہ ان دونوں سے مختلف سوالات کرتے رہے تھے، چھوٹے موٹے۔ ولید نے محسوس کیا کہ ان کی تمام تر توجہ اس کی طرف ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ اپنی شخصیت کی دلکشی سے وہ خود بھی آگاہ تھا، مگر اب معاملہ اور۔ یہاں کوئی خاتون نہیں، ایک عمر رسیدہ بوڑھا اسے گاہے بگاہے بغور دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے بابا صاحب تمہاری پرسنالٹی کے سحر میں گرفتار ہو چکے ہیں، احسن نے اس کی طرف جھک کر آہستگی سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ وہ کافی سارا وقت ان کے ساتھ گزار کر باہر نکلے تو ولید ان سے خاصا متاثر ہو چکا تھا۔ خاصی دلچسپ باتیں کرتے ہیں تمہارے بابا صاحب۔ ولید کے ریمارکس پر مصطفیٰ ہنس دیا۔ ابھی تو تم ہماری فیملی کے بہت سے لوگوں سے ملے ہی نہیں۔ چلو اب ملنا جلنا تو ہوتا ہی رہے گا، آتا جاتا رہوں گا۔ تم سناؤ، نکاح کی تقریب کب تک ہوگی؟ عصر کے بعد کا پروگرام ہے۔ وہ تینوں واپس اسی روم میں گئے تھے جہاں ولید اور احسن ٹھہرے ہوئے تھے، مگر سامنے ہی روشی اور انا موجود تھیں۔ کدھر تھے آپ دونوں؟ صبح سے کتنے چکر لگا چکی ہیں ہم ادھر، مگر تینوں ہی غائب تھے، انا نے پوچھا۔ باہر واک کے لیے نکل گئے تھے، پھر مصطفیٰ کے ساتھ ان کی زمینوں کی طرف چلے گئے۔ واپس آ کر ناشتہ کیا، اب بابا صاحب کے پاس تھے، احسن نے بتایا۔ تم سناؤ، انجوائے کر رہی ہو نا؟ احسن نے انا سے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ بہت زیادہ، زندگی میں کبھی کہیں آنے جانے کا موقع ہی نہیں ملا، تو پہلی دفعہ یہاں آ کر بہت اچھا لگ رہا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں شہوار ہے، آپ لوگ ہیں۔ اکیلی ہوتی تو شاید میں انجوائے نہ کر پاتی۔ آپ لوگوں کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا؟ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہیں، مصطفیٰ نے بھی کہا تو دونوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، یہاں سب بہت خیال رکھتے ہیں، روشانے نے بھی کہا۔ آپ لوگوں میں زنانہ اور مردانہ علیحدہ علیحدہ ہے کیا؟ روشانے نے یوں ہی پوچھ لیا۔ نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں، ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، بس آج کل فنکشن کی وجہ سے ادھر رکے ہوئے ہیں، ورنہ میرا کمرہ اندر حویلی میں ہی ہے۔ آپ کو اندر سبھی ڈھونڈ رہے تھے، خصوصاً آپ کی مدر، سب کا یہی خیال تھا کہ دلہا میاں کہیں غائب ہو چکے ہیں، انا نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ ہاں، رات کے بعد صبح سے میں نے اندر اپنی شکل نہیں دکھائی، اب سب کو میری فکر ستا رہی ہوگی۔ آپ بیٹھیں، میں اندر کا چکر لگا لوں۔ مصطفیٰ دونوں کو کہتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ انا اور روشی دونوں اس ڈبل بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ آپ دونوں نے رات اسی کمرے میں گزاری تھی؟ روشی نے پوچھا۔ انا، یہ کپڑے پریس کروا دو یا کر کے لا دو، ادھر استری نہیں ہے، اب ہر بات پر ان کے ملازمین کو آواز دینا اچھا نہیں لگ رہا، مجھے چینج کرنا ہے۔ احسن نے بیگ سے کپڑے نکال کر اسے دیے تو اس نے روشی کو دیکھا۔ روشی کو دیں، یہ کر لاتی ہے، ابھی میرا اندر جانے کا کوئی موڈ نہیں ہو رہا۔ عقل مندی سے کہتے وہ بستر پر دراز ہوئی تھی۔ لائیں میں کر لاتی ہوں۔ روشی فوراً تیار ہو گئی تھی، اس نے ہنس کر اسے دیکھا۔ بھائی آپ کے بھی کر لاتی ہوں، آپ بھی ڈریس نکال دیں، روشی نے ولید سے بھی کہا تو اس نے بھی اسے اپنے کپڑے نکال دی۔ احسن ٹاول، باتھ سوپ اور شیمپو بیگ سے نکال کر واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ روشی چلی گئی تو وہ بستر پر نیم دراز نہ جانے کیا کیا سوچنے لگی۔ ولید جو اپنے بیگ میں سے چیزیں ادھر ادھر کر رہا تھا چونکا، سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ہمیشہ اس انداز میں پکارے جانے پر عجیب سی فیلنگز محسوس کرتا تھا۔ آپ مصطفیٰ کو سمجھائیے گا، وہ شہوار کے ساتھ نرم رویہ رکھے، وہ بہت پریشان ہے، کئی بار رو چکی ہے۔ ولید بیگ ایک طرف رکھ کر بستر کے پاس چلا آیا۔ یہ مصطفیٰ اور شہوار کا کیا موضوع ہے؟ وہ بستر پر بیٹھا تو انا اٹھ کر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو مصطفیٰ نے کچھ نہیں بتایا؟ اس نے اپنی خوشنما پلکوں کی جھالر اٹھا کر ولید کو دیکھا۔ نہیں۔ چلیں واپسی پہ بتاؤں گی، اس وقت بتانے لگی تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ ویسے بہتر یہ ہے کہ آپ مصطفیٰ سے پوچھ لیں، اگر وہ بتا دیتے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں بتاتے تو مجھ پر الزام تو نہیں آئے گا کہ میں نے دونوں کی بات لیک آؤٹ کی ہے۔ انا نے سنجیدگی سے کہا تو وہ کچھ سوچنے لگا۔ مصطفیٰ بہت کمپلیکیٹڈ پرسن ہے، وہ اپنی بات کبھی کسی سے ڈسکس نہیں کرتا، اس نے نفی میں ساری لایا۔ یہ بھی کوئی ریزن تو ہوگی۔ دراصل شہوار کے والد حیات نہیں ہے، اس کی والدہ ان لوگوں کے دور پر ایک رشتہ دار ہے، اور یہ لوگ شہوار اور اس کی والدہ کو حقیقی رشتوں کی سی اہمیت دیتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کے بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھتے ہوئے دونوں کو تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ بس شہوار اسی بات سے ہرٹ ہوئی۔
وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر سب اس کا پرابلم نہیں سمجھ رہے۔ سب کے نزدیک یہ محض خود سری اور احساس کمتری ہے، مگر شہوار اس کو اپنی انا اور عزت نفس کی حفاظت کہتی ہے۔ اوہ، جب وہ راضی نہیں تو مجبوراً یہ تعلق کیوں باندھ رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ مصطفیٰ یا اس کی فیملی نے اسے مجبور کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ کچھ ایسا پرابلم ہوا ہے کہ وہ مجبوراً سب کے فیصلے پر سر جھکانے پر مجبور ہے، جبکہ مصطفیٰ شہوار کے اس طرز عمل پر اسے بجائے جسٹیفائی کرنے کے مزید تنہا کر رہے ہیں۔ انا نے الجھے ہوئے الفاظ میں وضاحت کی تو ولید نے اسے بغور دیکھا۔ اور وہ مجبوری کیا تھی؟ میں نہیں بتا سکتی، اس نے انکار کیا۔ مصطفیٰ باخبر ہے؟ ولید نے اندازہ لگانا چاہا۔ ان کی پوری فیملی باخبر ہے۔ تو پھر کیا معاملہ ہے؟ وہ خود کو ان لوگوں کے احسانات تلے دبا ہوا محسوس کرتی ہے۔ وہ خود کو اس قدر اعلیٰ درجے کی عزت افزائی کے قابل نہیں سمجھتی۔ اس کا کہنا ہے کہ مصطفیٰ کو ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ خاندان، مالی اور نسبی معیار کی لڑکی مل سکتی ہے۔ انا نے وضاحت کی تو ولید سارا معاملہ سمجھ گیا۔ اوہ، اس نے مصطفیٰ سے بات کی تھی؟ دونوں میں براہ راست بات ہوئی تھی۔ مصطفیٰ شہوار کی فیلنگ سے اچھی طرح باخبر ہے۔ شہوار کی سوچ ہے کہ وہ ایک ملازمہ بن کر تو ان کے احسانات کا بدلہ چکانے کو تیار ہے، مگر اس خاندان کی بہو بن کر اس کے لیے ان سب سے نظریں ملانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ کیا یہ لوگ بھی شہوار کو ملازمہ کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں؟ نہیں، ان لوگوں کا رویہ تو شہوار کے ساتھ اس قدر اچھا ہے کہ حد نہیں، بلکہ شہوار کی والدہ تبندہ بوا اس پوری حویلی کی کرتا دھرتا ہے۔ یہ لوگ دونوں کو خاندان کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ یہ سب شہوار کو اپنی کزن کہہ کر متعارف کرواتے ہیں۔ جب ساری صورتحال بالکل صاف اور واضح ہے تو میں بھی یہی کہوں گا کہ شہوار کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ جب یہ لوگ اسے ملازمہ کا درجہ نہیں دیتے تو خود کو وہ کیوں ڈیگریڈ کر رہی ہے؟ جب یہ اتنا اعلیٰ خاندان اسے اپنی بہو بنانے پر شرمندہ نہیں تو اسے چاہیے کہ وہ بھی اپنے تمام کمپلیکسز کو نظر انداز کر دے۔ مصطفیٰ جیسا شخص کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر نہیں کرتا۔ وہ بہت سمجھدار اور باشعور انسان ہے۔ یقیناً اس نے ہر پہلو سے متعلق سوچ کر ہی اس رشتے کے لیے حامی بھری ہوگی۔ تمہیں چاہیے کہ اپنی دوست کو سمجھاؤ، نہ کہ میں مصطفیٰ کو سمجھاتا پھروں۔ مجھے تو وہ کہیں سے بھی غلط نہیں لگ رہا، بلکہ شہوار کمپلیکسز کا شکار ضرور لگ رہی ہے۔ ولید کے اس قدر صاف اور تنقیدی الفاظ پر اس نے بہت برہمی سے اسے دیکھا۔ ہاں، آپ اپنے دوست کی فیور تو کریں گے ہی نا، خود جو اس جیسے ہیں، بے حس۔ کیا کہا تم نے؟ تمہیں میں کہاں سے بے حس لگتا ہوں؟ ولید نے فوراً برا مانا۔ میرے پاس بہت سی مثالیں ہیں، مگر اس وقت آپ کو کچھ بھی کہنا نہیں چاہتی۔ وہ خاصا برا مان کر بستر سے اترنے لگی تو ولید نے فوراً اس کا بازو تھاما۔ رکو تو، میں نے اب ایسی کوئی بات نہیں کہہ دی کہ یوں خفا ہو جاؤ۔ ذرا میری بے حسی کی وضاحت تو کر دو، ورنہ مجھے ٹینشن لگی رہے گی کہ وہ کون سی مثالیں ہیں جو تمہیں ازبر ہیں اور مجھے علم نہیں۔ بس اب آپ مجھ سے بات نہیں کریں۔ وہ ایک دم موڈی ہوئی تھی۔ ولید کے گرفت سے اپنا بازو کھینچا تو ولید کی نگاہ اس کے ہاتھ پر ٹھہری۔ یہ مہندی لگا رکھی ہے؟ زبردست۔ ولید نے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر لی تھی۔ وہ جو خفا سی ہو رہی تھی ایک دم سٹپٹا سی گئی۔ ولید اس کے ہاتھ پر لگی مہندی کو دیکھ رہا تھا۔ انا کو لگا اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے لگا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے ہاتھ اس قدر خوبصورت ہیں۔ مہندی تو بہت سوٹ کر رہی ہے۔ زبردست۔ اس نے دوسرے ہاتھ کی طرف بھی نگاہ کی تو اس نے فوراً مٹھی بند کر کے پشت کی طرف ہاتھ کر لیا۔ چھوڑے نا، ایک دم گھبرا کر ولید کی گرفت سے ہاتھ کھینچتے وہ فوراً بستر سے اتر گئی تھی۔ ولید نے ہاتھ کی تعریف کی تھی، اس کا ذہن اسی بات پر الجھ گیا تھا۔ وہ رکے بغیر اپنے ہی جذبات پر ایک دم گھبراتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ شائستہ بھابی کے ماہر ہاتھوں نے اسے اس طرح سنوارا تھا کہ وہ دلہن کی طرح سج کر بہت حسین لگنے لگی تھی۔ زیور کی آرائش اس نے صرف گلے، ہاتھوں اور کلائیوں کی حد تک رکھوائی تھی، باقی بندیاں وغیرہ رہنے دی تھی۔ اس کے لمبے بالوں کو کوئی سٹائل بنانے کے بجائے بھابی نے ویسے ہی مانگ نکال کر چھٹیاں گھون کر پھول سجا دیے تھے۔ اس کے ہاتھ پیروں پر مہندی کا بہت پیارا رنگ آیا تھا۔ اس نے زندگی میں فرسٹ ٹائم مہندی لگوائی تھی اور جی بھر کر رنگ آیا تھا۔ ہائے شہوار، مہندی کا رنگ دیکھ کر لگتا ہے کہ تم سے مصطفیٰ بھائی بہت محبت کرتے ہیں۔ ماریا تو اس کے ہاتھوں پیروں پر ایک دم فدا ہوئی تھی۔ اس وقت وہ مکمل طور پر دلہن بنی ہوئی تھی، سوائے ماتھے کی بندیا کے۔ سبھی اسے سراہ رہی تھیں۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ انا نے بھی دل کھول کر سراہا تھا۔ ظاہر ہے، پیاری ہے تو پیاری ہی لگے گی نا۔ عائشہ نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ وہ اسے پہلے ہی خاصی پیاری تھی، اب اور بھی عزیز ہو گئی تھی۔ بس مصطفیٰ کے سامنے لے جاتے ہوئے اتنی احتیاط کرنی ہے کہ اس کا گھونگھٹ نکال دینا، ورنہ رخصتی کی فرمائش پکی ہے۔ لائبہ بھی چھیڑ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نکاح ہونے کا شور اٹھا تو شہوار نے انا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جبکہ رشانے کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ وہ دوپہر سے دوسرے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ میرے پاس بیٹھی رہو بس، وہ کہہ رہی تھی۔ شائستہ بھابی نے اس پر چادر ڈال دی تھی۔ نکاح خواہ نے باہر ہی نکاح پڑھوایا تھا، مردوں میں۔ نکاح کا رجسٹر اس کے پاس لانے والوں میں عباس بھائی اور سجاد بھائی تھے۔ تبندہ بھی قریب آ بیٹھی تھی، باقی خواتین بھی ارد گرد تھیں۔ ادھر دستخط کرنے ہیں۔ عباس بھائی نے اس کی گود میں رجسٹر رکھتے ہوئے ایک کونے میں انگلی رکھ کر اسے قلم تھمایا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے قلم تھام لیا تھا۔ آنکھوں میں ایک دم اس قدر آنسو آ رہے کہ اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ شہوار بیٹا سائن کرو، تبندہ بھی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ چونکی۔ آنسو بے اختیار رجسٹر پر گرتے چلے گئے تھے۔ عجیب غمزدہ سا ماحول تھا، سبھی کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آ ٹھہرے۔ شہوار دستخط کرو بیٹا۔ تبندہ بھی نے اسے دوبارہ پکارا تو وہ بے اختیار رو دی۔ عباس اور سجاد نے ایک دوسرے کو دیکھا۔
عجیب سی سچویشن تھی، ان کے اپنے دل نامالود ہو رہے تھے۔ شہوار ماجی بھی پاس آ ٹھہری تو شہوار نے اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ کی ایک ذرا سی جنبش سے اس کی پوری ہستی بدل جانے والی تھی۔ کل تک جو شہوار سکندر علی کہلاتی تھی، ذرا سے دستخط کے بعد شہوار مصطفیٰ کہلائی جانے والی تھی۔ کیا وہ کبھی اس خاندان کے سامنے سر اٹھا کر جی سکے گی؟ نہیں، نہیں، کبھی نہیں۔ اس کے اندر سے کوئی پرزور انداز میں چیخا تھا، شہوار دستخط کرو۔ ماجی کا ہاتھ اس کے سر پر آ ٹھہرا تو اس کے آنسو بے اختیار بہتے چلے گئے تھے۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ کو جنبش دی تھی۔ سبھی خواتین اس کے ہاتھ کی حرکت کو دیکھ رہی تھیں۔ اس نے جیسے ہی قلم اٹھایا، کئی چہروں پر رونق آئی تھی۔ عباس بھائی نے صفحہ پلٹا تو اس نے پھر ہاتھوں کی جنبش دی۔ تب اگلا صفحہ پلٹا گیا اور پھر اگلا۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ سے قلم گر گیا تھا۔ شہوار کو لگا وہ میلوں کا سفر طے کر کے آئی ہو۔ وہ ایک دم نڈال سی ہوئی تھی۔ مبارک ہو، مبارک ہو، ہر طرف آوازیں گونج رہی تھیں۔ تب اندمی نے ایک دم اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ دیکھ لو سکندر، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ میں نے تمہاری بیٹی کو اس کے اصل حقداروں تک لوٹا دی ہے۔ دیکھ لو، آج میری آزمائش ختم ہو گئی ہے۔ آج میں سرخرو ہوں۔ تب اندمی کے اندر سے آہیں اٹھ رہی تھیں، سسکیاں تھیں، آنسو تھے، بین تھے۔ شہوار ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ شہوار، انا نے زبردستی روتی مچلتی شہوار کو تب اندمی سے علیحدہ کیا تو شہوار ایک دم اس کے بازوؤں میں ہی جھول گئی۔ شہوار، وہ چیخی تھی، شہوار، شہوار، ہر کوئی پکار رہا تھا مگر وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آ گیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ پھر سے بہت شدت کے ساتھ رونے لگی تھی، اس قدر کہ ہر آنکھ اشکبار ہو گئی تھی۔ ماجی تب اندمی کو وہاں سے ہٹا کر باہر لے گئی تھیں اور پھر خود ہی اس کو سنبھالنے لگ گئی تھیں، اور وہ کچھ دیر بعد سنبھلی تو وہ اسے لڑکیوں کے حوالے کر کے چلی گئی تھیں۔ اس قدر رونا اور بے ہوش ہو جانا کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ خاندان کا سب سے چہیتا، لاڈلا اور زبردست لڑکا ملا ان کو۔ ماریا کی حیرت دو چند تھی۔ لائبہ بھابی نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ تم پر ابھی ایسا وقت آیا نہیں نا، اس لیے بڑی بڑی باتیں کر رہی ہو۔ جب تم پر ایسا وقت آئے گا تو پھر تم سے پوچھیں گے۔ شائستہ بھابی نے اسے دھمکایا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ دیکھیں، یہ تو طے ہے نا کہ جس سے بھی شادی ہونی ہے وہ اسی خاندان کا کوئی لڑکا ہوگا، پھر میرا جانا پہچانا ہی ہوگا۔ خیر ہے، نمٹ لیں گے۔ ادھر پرواہ ہی نہ تھی، سبھی مسکرا دیں۔ تمہاری اماں جان کو تمہارے نادر خیالات بتاتی ہوں۔ آسماں نے دھمکایا تو وہاں ماحول پر شاہی افسردگی قدرے کم ہوئی۔ وہاں باہر ساری ینگ جنریشن تیار بیٹھی ہے کہ کب دلہن کی رونمائی ہو اور دولہے کے پہلو کو آباد ہوتا دیکھیں۔ اس کا میک اپ درست کرتے اور دوپٹہ ٹھیک کر کے ابھی عائشہ کو سب باہر یہی کہہ رہے تھے کہ دلہن کو باہر لے آئیں اب۔ رمشا بھابی باہر سے آئی تھیں، شہوار کے کمرے میں آتے ہی کہنے لگیں تو سبھی چونکی۔ نہیں بھئی، ہماری دلہن کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ ادھر لے جائیں۔ انا جو مسلسل شہوار کے ساتھ تھی اس نے فوراً کہا، مگر سبھی لڑکے اسی آس میں بیٹھے ہیں، باقاعدہ ہاتھوں میں موبائل اور کیمرے لیے کھڑے ہیں، ان کا باقاعدہ فوٹو سیشن کرنے کا ارادہ ہے۔ رمشا نے مزید کہا تو تکیے کے سہارے نیم دراز شہوار ایک دم اٹھ بیٹھی۔ میں باہر نہیں جاؤں گی۔ رو رو کر تو پہلے ہی برا حال کر رکھا تھا اس نے۔ او کم آن یار، کون سا اجنبی لوگوں میں جا رہی ہو؟ وہاں سبھی اپنے ہی ہوں گے۔ پھر رات جس طرح ہم نے ان کو تمہیں دیکھنے نہیں دیا تھا، اس وقت وہ بہت کچھ ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں، باقاعدہ بڑوں سے اجازت لے چکے ہیں۔ ماں جی کہنی تھی کہ ہمارے گھر کی آخری خوشی ہے، بڑے تو سبھی سلامی دے کر ایک طرف ہو جائیں گے۔ کچھ دیر بعد یہ ینگ جنریشن انجوائے کر لیں گے۔ ہال کمرے میں لے جانے کی تیاری ہو رہی ہے، وہاں سبھی اپنے ہی لڑکے ہوں گے، باہر کا کوئی نہیں ہوگا۔ رمشا نے تسلی دی تو اس نے انا کو دیکھا، اس نے اس کا ہاتھ دبایا۔ کوئی بات نہیں، پھر ایسے موقع پر یہ سب تو ہوتا ہی ہے۔ میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ انا کی ہنسی نکل گئی۔ ہم سب سنبھال لیں گے۔ سبھی پرسکون تھیں۔ شہوار نے انا کو دیکھا۔ اب تو ایک بار سب کے سامنے جانا ہی پڑے گا نا۔ کچھ نہیں ہوتا، ہم سب ایسا کریں گے کہ صرف تمہیں تب تک وہاں بیٹھنے دیں گے جب تک بڑے سلامی دیں گے، اس کے بعد رات کی طرح لڑکوں کو موقع دیے بغیر تمہیں نکال کر لے آئیں۔ شائستہ بھابی نے تسلی دی تو وہ چپ ہو گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا میک اپ ٹھیک کیا جو رونے دھونے کی وجہ سے کافی بہہ چکا تھا۔ دوپٹہ نئے سرے سے سیٹ کر کے گھونگھٹ نکال دیا تھا، اس طرح کہ گھونگھٹ اٹھا کر دیکھے بنا دلہن کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس سے شہوار کو قدرے تسلی ہوئی تھی۔ عائشہ اور صبا اسے لینے آئی تھی، اس نے تب بھی انا کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ آج تو تم بالکل چھوٹے بچوں والا بیہیو کر رہی ہو، چھوڑ دو بیچاری کا ہاتھ، یہ بھی باہر ہمارے ساتھ ہی ہوگی۔ عائشہ نے ڈپٹا تو مجبوراً اسے ہاتھ چھوڑنا پڑا۔ وہ لوگ اسے باہر لے کر ہال میں آئی تھی تو سبھی نے کھڑے ہو کر اسے ویلکم کیا۔ مصطفیٰ کی چب ہی نرالی تھی، بلیک تھری پیس اور ٹائی میں ملبوس وہ آج عام روٹین سے بہت مختلف لگ رہا تھا۔ انداز تو ہمیشہ سے زیادہ پر اعتماد تھا، مگر آج آنکھوں کی چمک یوں لگ رہی تھی کہ گویا دنیا فتح کر لی ہو۔ انا نے دیکھ کر سراہا، واو۔ دلہن کو لا کر مصطفیٰ کے پہلو میں بٹھایا گیا تو لڑکوں نے شرارت سے آوازیں نکالیں۔ شہوار کا سر مزید جھک گیا۔ وہ تو گھونگھٹ تھا ورنہ بدحواسی اس کے چہرے سے صاف نظر آتی۔ بابا صاحب، شاہ زیب صاحب، حسن انکل اور دیگر مرد حضرات بھی ادھر ہی تھے، اس لیے لڑکے فی الحال دائرہ تمیز میں ہی تھے۔ باری باری سبھی نے دلہا دلہن کو سلامی، دعاؤں اور پیار سے نوازا تھا۔ مرد حضرات سلامی دے کر وہاں سے چلے گئے تو اب خواتین کی باری تھی، اور خواتین کے سامنے سبھی شیر ہو جاتے تھے۔ اب بھی ایک دم یہی حال ہوا، بس تب اندہ بھی منظر سے غائب تھی۔ وہ شاید کسی کام سے باہر ہی تھی۔
دلہن کا چہرہ تو دکھا دیں۔ ماں جی نے جیسے ہی جھک کر اس کا چہرہ دیکھ کر اس کی پیشانی چومی تو کہیں سے آواز آئی، دولہا صاحب فرمائش کرتے تو ہم غور بھی کرتے، اب ہر ایلیگیٹر کو دلہن نہیں دکھائیں گے ہم۔ صبا نے شرارت سے کہا تو ایک زبردست قہقہا پڑا۔ عدیل بھائی سن لے، آپ کو آپ کی مسز ایرا گیرا کہہ رہی ہیں۔ زبیر نے کہا تو صبا جھنک گئی، یہ زیادتی ہے۔ پھر کوئی اور بولا، انداز دہائی دینے والا تھا۔ دولہا میاں کے ساتھ؟ شائستہ نے شرارت سے کہا تو پھر سب ہنس دی۔ لو مصطفیٰ، یہ دلہن کو پہناؤ۔ ماں جی نے اپنے پرس میں سے دو بہت ہی نفیس اور خوبصورت کنگن نکال کر مصطفیٰ کو تھمائے۔ اوئے ہوئے، سبھی کے سامنے؟ زاہد بھائی نے کہا تو مصطفیٰ بھی چیمپ گیا۔ اس کے لیے یہ ساری صورتحال خاصی نئی اور دلچسپ تھی۔ خوبصورت بھاری جوڑے میں آج شہوار کا وجود تو آتشہ لگ رہا، یوں کہ نگاہ اسی وجود پر جم کر رہ جائے، مگر چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہاں تو اس کی جائز منقوہ ہے، وہ جو مرضی کرے۔ عائشہ نے لڑکوں کو آنکھیں دکھاتے اور جوش میں آ کر جوابی کارروائی کی تھی۔ سبھی کے سامنے؟ لڑکے اتنے بدتمیز تھے کہ سبھی لڑکیاں ہنس دیں بلکہ جھمک کر رہ گئیں۔ عائشہ کہہ کر پچھتائی۔ ماں جی نے شہوار کا ہاتھ پکڑ کر مصطفیٰ کو تھمایا تاکہ وہ کنگن پہنا سکے۔ مصطفیٰ نے دیکھا مہندی اور گجرے کنگن سے سجا اس کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ مصطفیٰ نے غیر محسوس انداز میں اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کی اور نرم سبک مہندی کے گل بوٹوں سے سجایا ہاتھ اس وقت بہت دل فریب لگ رہا تھا۔ مصطفیٰ کی نگاہ بے اختیار اس کے پاؤں کی طرف گئی تھی، مگر لمبے فراک کے گھیرے میں اس کے پاؤں چھپے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ نے آہستگی سے اسے کنگن پہنائے، بہت احتیاط اور محبت سے۔ سبھی لڑکوں کا اشتیاق دیدنی تھا۔ عباس بھائی اور سجاد مصطفیٰ کے عقب میں کھڑے تھے۔ دیکھو ہاتھ کیسے تھاما ہوا ہے، کوئی شریر لڑکا بولا تو شہوار نے تیزی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ماں جی پلیز دلہن کا گھونگھٹ اٹھا دیں، صرف ایک جھلک دیکھنے دیں۔ ہم پر نہیں تو اپنے بیٹے پر ہی ترس کھا لیں، بیچارے کے دل کے ارمان پورے ہو جائیں گے ایک جھلک سے ہی۔ آفاق بھائی کی شریر آواز آئی تھی۔ ماں جی بھی ہنس دی۔ وہ گھونگھٹ اٹھانے لگیں تو انا نے ایک دم آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑا۔ آنٹی پلیز۔ نہیں، یہ فاؤل ہے۔ مصطفیٰ بھائی نے اگر دیکھنا ہے تو وہ روم میں اکیلے جا کر بھی دیکھ لیں گے۔ اس کے کہنے پر ماں جی ہنس دیں اور پھر دونوں کو پیار اور دعائیں دے کر اٹھ گئیں۔ یہ زیادتی کیا آپ نے ہمارے ساتھ۔ دلہن کے رخ زیبا کے بغیر تصویریں خاک اچھی لگیں گی۔ لڑکے اب انا کو آنکھیں دکھا رہے تھے۔ انا نے آج گرے اور آف وائٹ رنگوں والا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ میک اپ کے نام پر اس نے صرف ہلکی سی لپسٹک لگائی ہوئی تھی، مگر وہ اچھی خاصی پیاری لگ رہی تھی۔ دور کھڑے حماد نے کئی بار اسے دیکھا تھا، اسے یہ لڑکی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے دور سے ہی اپنے موبائل میں اس کی تصویر کھینچ لی تھی۔ کوئی بات نہیں، کیمرہ آپ ہمیں دے دیجیے گا، ہم روم میں جا کر تصویریں بنا کے پھر واپس کر دیں گے۔ انا کا انداز پورا اعتماد تھا۔ لڑکے ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر رہ گئے تھے۔ اب وہ اس مہمان لڑکی کو بھلا کیا کہتے؟ خاندان کی لڑکی ہوتی تو صاف جواب دیتے۔ اس کے بعد دیگر خواتین نے باری باری آ کر دلہن کا چہرہ دیکھا اور پھر سلامی دی۔ یہ سلسلہ کچھ دیر تک چلا۔ جیسے ہی خواتین باہر نکلیں، لڑکیوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ ان کا ارادہ اب دلہن کو یہاں سے نکالنے کا تھا۔ یہ اشارے بازی کس لیے ہو رہی ہے؟ سجاد بھائی نے فوراً نوٹ کیا۔ آپ کے لیے تو نہیں ہو رہا، انا نے کہا تو وہ لاجواب سے ہو گئے تھے۔ انا نے آگے بڑھ کر شہوار کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا تو سبھی لڑکے چینخ اٹھے۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ عدیل فوراً آگے آیا تھا۔ دلہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کو کمرے میں لے جا رہی ہوں۔ انا نے بھی جواب دیا۔ ہرگز نہیں، رات بھی آپ لوگوں نے یہی کیا تھا، اب تو دلہن دیکھے بغیر ہم جانے ہی نہیں دیں گے۔ زبیر اور آفاق بھائی بھی میدان میں اتر آئے تھے۔ انا نے سبھی لڑکوں کو دیکھا۔ شائستہ بھابی نے نفی میں گردن ہلائی۔ ماریہ بھی انا کے دوسری طرف آ گئی۔ لڑکوں کے چیخنے دہائیاں دینے کے باوجود دونوں نے دائیں بائیں سے شہوار کو تھام کر قدم آگے بڑھا دیے۔ مصطفیٰ یار تم بھی تو بولو، تمہارا دل نہیں کرا اپنی دلہن دیکھنے کو؟ زبیر نے مصطفیٰ کو میدان میں اتارنا چاہا۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس کو ایک طرف کر کے خود ہی گھونگھٹ الٹ دیتے، مگر وہ مہمان تھی تو اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، سبھی لحاظ کر رہے تھے۔ فی الحال تو کوئی حسرت نہیں دیکھنے کی، اب ہماری جائز ملکیت ہے، ساری عمر انہی کو تو دیکھنا ہے، کیا فائدہ اب دیکھ کر دل خراب کرنے کا؟ مصطفیٰ بولا تو انا کے قدم رک گئے۔ کیا اب ایسے بھی بدصورت نہیں ہے کہ آپ کو دیکھ کر برا لگے؟ اس نے فوراً کہا تو لڑکوں کے کہکہے نے احساس دلایا کہ وہ کچھ غلط کہہ گئی ہے۔ اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ اتنی حسین ہوتی تو تم لوگ چہرہ ہی کیوں چھپاتی؟ لڑکوں کی طرف سے جوابی حملہ ہوا۔ وہ لوگ وہیں جم کر رہ گئی تھیں۔ اب بات ان کی عزت کی تھی، یہ گھونگھٹ محض فارمیلٹی تھی۔ ماریہ نے بھی کہا۔ ان میں سے کسی کو بھی بدصورتی والا طعنہ ہضم نہیں ہوا تھا۔ ہاں میں نے سنا ہے کوئی کہہ رہا تھا کہ دلہن خاصی بدصورت لگ رہی ہے، ذرا بھی روپ نہیں آیا۔ زبیر نے بہت سنجیدگی سے کہا تو شائستہ بھابی نے دل تھام لیا۔ ہائے، یہ ہوائی کس نے اڑائی؟ شائستہ چیخی۔ یہ شائستہ بھابی کے ہاتھوں کا کمال ہے، سنا ہے انہی نے تیار کیا تھا محترمہ کو، اب ان کے ہاتھوں کی پول کھل رہی ہے تو دلہن کا چہرہ چھپا دیا۔ عدیل نے کہا اور شرارت سے شائستہ کو دیکھا جس نے انتہائی غصے سے اسے دیکھا۔ خواہ مخواہ اتنا برا تیار نہیں کرتی میں، چلے مان تو رہی ہیں کہ کچھ حد تک تو برا کر لیتی۔ وہ سب کون سا کم تھے، رج کے زج کر رہے تھے۔ ہاں اس بات کا تو میں بھی گواہ ہوں، روز کمرے میں چیخیں مار کر بھاگتا ہوں۔ زاہد بھائی بھی ان کی شرارت میں شامل ہو گئے تھے اور شائستہ بھابی کے واقعی دل پر لگی تھی بات۔ وہی نہیں، میرے ہنر کی کسی کو قدر ہی نہیں، خود ہی دیکھ لیں کتنی پیاری لگ رہی ہے آج شہوار۔ بھابی نے ایک دم جذبات میں آ کر بغیر سوچے سمجھے شہوار کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ واو، اوئے ہوئے، جیو بھابی،
लड़कों ने तो बाकायदा भंगड़ा डालना और तालियां पीटना शुरू कर दी थी। मुस्तफ़ा की भी निगाह उठी तो गोया जम सी गई थी। वो हसीन तो थी ही, मगर इस वक्त रंगो रूप दो आतिशा हुआ था। रिवायती दुल्हनों की तरह जेवरात से इज्तनाब किया गया, मगर हुस्न सोज देखने वाले की पहली निगाह में ही मबहूत कर देने को काफ़ी था। सभी मबहूत हुए थे। ये क्या कर दिया आपने? लड़कियों को लड़कों की शरारत जब समझ आई तो उन्होंने सर पीट लिए। शाइस्ता भाभी ने खुद जुबान दांतों तले दबा ली और सबसे बुरा शहवार का हाल था। उसने फ़ौरन चेहरा मोड़ा और मारिया ने तेज़ी से दोबारा घूंघट उलट दिया। अब क्या फ़ायदा, हमने तो दुल्हन देख ली है। अब्बास भाई ने भी हंसकर कहा, आपसे क्या पर्दा, आप तो निकाहनामे पर भी साइन करवाने आए थे। पर्दा तो इन सब से था, शाइस्ता भाभी ने अपनी हरकत पर शर्मिंदा होते कहा। दरअसल हम दोनों दुल्हन की तरफ से गवाहों में शामिल थे ना, इसलिए हमें ही आना पड़ा। सज्जाद भाई ने भी वजाहत दी। चलो तुम शहवार को अंदर ले जाओ, अब इधर एक मिनट भी नहीं रुकना। बदतमीज़ कहीं के, लेके सारी अकल ही खा गए। ज़रा भी समझ नहीं आई कि तैश दिला रहे हैं। शाइस्ता ने नाराज़ी से लड़कों को देखते हुए कहा तो दोनों ने कदम बढ़ा दिए। देखें, इसमें भी आपका कोई कसूर नहीं, सारी बात बल्कि कमाल तो जाहिद भाई का है। क्या ताना लगा था ठा करके, ज़ुबैर ने कहा तो वह झिम गई। चलो इस बहाने हमारे दुल्हा मियाँ ने अपनी मनकूबा को देख लिया। मुस्तफ़ा का मुस्कुराता चेहरा दिल को उस तरफ मबजूल कर रहा था। वो सब दुल्हन को निकाल कर ले गई थी। अब उधर बैठना फजूल था, जानता था कि अब सब मिलकर उसका रिकॉर्ड लगाएंगे। मुझे वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुस्तफ़ा ने संजीदगी से कहते कंधे उचकाते बाहर की तरफ कदम बढ़ाए तो सभी ने उसका रास्ता रोका। किधर? मैं ज़रा हसन और वलीद की खैर खबर ले लूँ। ख़वातीन की वजह से वो अंदर तो नहीं आ रहे थे, सिर्फ निकाह के दौरान आए थे और फिर निकल गए। मुझे उनकी फ़िक्र हो रही है, कहीं बोर ना हो रहे हो। उसने यहाँ से भागने का बहाना बनाया, वरना जानता था एक दफ़ा अगर उनके हाथ लग गया तो बुरी तरह शामत आएगी। चलो फिर सभी उधर ही चलते हैं, उनके पास ही बैठकर महफिल जमाते हैं। आफाक ने फ़ौरन प्रोग्राम तरतीब दिया तो सभी लड़के मिलकर बाहर की तरफ चल दिए।